پرانے زمانے کی بات ہے کہ شہر بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا۔ یہ تاجر کوئی زیادہ امیر نہیں تھا، بس چھوٹی سی اس کی دکان تھی اور تھوڑا سا نظام تھا جس سے یہ اپنا اور اپنے بیوی اور اپنی ایک چھوٹی سی بچی کا پیٹ پالتا تھا۔ پھر وقت گزرا اور ایسا وقت آیا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ بیمار رہنے لگی اور اس کی بیماری کی وجہ سے جو کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی اس کے علاج پر خرچ ہو گئی اور اس کی بیوی جو تھی وہ نہ بچنی تھی اور نہ ہی بچ پائی اور اس کی بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ بیوی کی فوت ہو جانے کے بعد چھوٹی سی بچی کی ذمہ داری اس کے سر پر آ گئی۔ بچی ابھی صرف 5 یا 6 سال کی تھی اور بہت ہی پیاری بچی تھی، لیکن یہ اپنی بچی کا خیال کرتا یا پھر اپنے کام کا دھیان کرتا، اس سے اس بات کو لے کر کے بے حد پریشانی رہنے لگی اور وہ اس بات کو لے کر کے پریشان رہنے لگا کہ وہ اپنی بچی کا دھیان کرے گا یا پھر وہ اپنے کام کے اوپر اپنی توجہ کرے گا۔ اس تاجر کا نام مسعود تھا اور مسعود کا اگر اس پورے بغداد میں کوئی خیر خواہ یا کوئی دوست تھا تو وہ صرف ایک ہی دوست تھا جس کا نام بلال تھا۔ بلال اکثر مسعود کے پاس آ جایا کرتا تھا اور اپنے دکھ درد بھی وہ مسعود سے کہتا رہتا تھا۔ وہ بھی ایک غریب شخص تھا اور کوئی زیادہ ساہوکار نہیں تھا، مزدوری کر کے اپنا نظام چلا رہا تھا۔ بلال کو بس ایک ہی چیز کا ایڈوانٹیج تھا اور وہ یہ تھا کہ بلال کا جو گھر تھا وہ اپنا تھا، جبکہ مسعود تاجر جو ہے جس گھر میں رہتا تھا یہ گھر بھی رینٹ پر تھا اور اس کا باقاعدہ سے ہر مہینے وہ کرایہ ادا کرتا تھا۔ کرایہ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے دے دیتا تھا اور اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ پال ہی رہا تھا، لیکن سب سے جو بڑی پریشانی اس کو اس وقت گھیرے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ کام کی غرض سے کہیں باہر جاتا تو اس کا سارا دھیان اپنی بیٹی کی طرف لگا رہتا۔ تاجر مسعود کی بیٹی جس کا نام مریم تھا وہ بہت ہی پیاری بچی تھی اور یہاں 5-6 سال کی عمر میں ہوئی، دکھنے میں وہ بہت ہی خوبصورت اور بالکل گڑیا جیسی تھی۔ ہر کوئی اس بچی کے ساتھ پیار محبت سے بات تو کرتا تھا اور سب اس بات کو سمجھتے بھی تھے کہ تاجر کی بیوی گزر جانے کے بعد اب مریم کی دیکھ بھال تاجر کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی کوئی آگے بڑھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم جاؤ اور ہم تمہاری بیٹی کو خود سنبھالیں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ تاجر نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کیا اور چند پیسے جو ہے اس نے جوڑ لیے۔ اب اس نے سوچا کہ یہاں بغداد سے کچھ ایسا سامان خریدا جائے کہ جسے جا کر وہ اگر کسی دوسرے شہر میں فروخت کرے تو اسے اس میں زیادہ منافع ہونا چاہیے۔ اسی بات کو سوچ کر مسعود نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ جو پیسے اس نے بڑے مشکل سے اکٹھے کیے ہیں، ان پیسوں کا وہ کوئی ایسا سامان خریدے گا جو کہ یہاں بغداد سے خرید کر کے وہ کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں جا کر کے بیچے اور پھر اس میں سے وہ زیادہ پیسے کمائے۔ لیکن یہاں پر بھی سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ اس کی اپنی بیٹی مریم کی تھی کہ وہ مریم کو اپنے ساتھ سفر پر لے کر کے نہیں جا سکتا تھا۔ اب اسے آ جا کر کے ساری بات سوچنے سمجھنے کے بعد ایک اس کا حل نظر آیا اور اس نے اس حل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ حل کچھ اس طریقے سے تھا کہ اس نے اپنے دوست بلال کو اپنے پاس بلایا اور اس نے بلال سے یہ بات کی۔ اس نے کہا کہ بلال، میں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں اور میں ان پیسوں کو لے کر تجارت کی غرض سے یہاں سے بغداد سے کچھ سامان خرید کر کے کسی دوسرے شہر یا ملک کا رخ کرتا ہوں۔ جو بھی قافلہ نکلے گا میں اس قافلے کے ساتھ ہو جاؤں گا، اور یہاں سے میں نے سنا ہے کہ عنقریب ایک قافلہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے۔
لہٰذا میں اس قافلے کے ساتھ ہو جاؤں گا اور اپنا خریدا ہوا مال جو ہے اس ملک میں جا کر کے فروخت کروں گا، اور وہاں سے پیسے کما کر کے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کماؤں گا، اور اپنی بچی کے لیے مستقبل کا، اپنی بچی کا جو ہے وہ انتظام کر کے واپس آؤں گا۔ اب بلال نے کہا کہ وہ تو ساری بات ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بات پہ آ جاؤ اور مجھے وہ بتاؤ جو تم کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا یار مجھے پرابلم یہ ہے کہ میری چھوٹی سی بچی ہے، میرے بعد اگر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو میری اس بچی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ لہٰذا اس بچی کی دیکھ بھال کے لیے اب ایک ہی ذریعہ ہے کہ اگر تم میری بچی کو اپنے پاس رکھ لو، اور اب کیونکہ تمہارا گھر بار اپنا ہے اور تم یہاں اسی شہر میں رہتے ہو، تو اگر میں کچھ عرصے بعد واپس آتا ہوں تو میں ظاہری بات ہے کہ تمہیں بھی یہیں پر ملوں گا اور میری بچی بھی یہیں پر رہے گی۔ تو اب یہ ہے کہ اگر میری جو ہے وہ جو بھی جمع پونجی ہے اس کو لے کر کے میں چلا جاتا ہوں اور جا کر کے کسی دوسرے ملک یا شہر میں اپنا مال بیچتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں گا۔ بلال نے کہا یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو بے فکر ہو کے جاؤ، یہ تمہاری بیٹی جو ہے سمجھو کہ آج سے میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح پال لوں گا، اور جب تم واپس آؤ گے تو یہ تمہاری امانت ہوگی میرے پاس۔ جیسے ہی تم میرے پاس واپس آؤ گے میں تمہیں تمہاری بیٹی جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں گا۔ بلال کی اس بات کے بعد مقصود کی ساری پریشانی دور ہو گئی، اور اس نے اس شہر سے سامان خرید کر کے دوسرے شہر یا دوسرے کسی ملک کا رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مقصود نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ اسی مہینے کے آخر میں ایک قافلہ ہے جو کہ کسی دوسرے ملک جا رہا ہے۔ اب مقصود نے یہ پتہ کروایا کہ اس ملک میں جہاں پر یہ قافلہ جا رہا ہے کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، کس چیز کو جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ملک میں ہو لیکن ان کے ملک میں نہیں ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں بغداد سے خرید کر کے وہاں اس ملک میں لے جائی جائے اور وہ چیز جو ہے منہ مانگے داموں پہ بکے۔ لہٰذا یہ پتہ کروانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ قالین ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اگر وہ یہاں سے خریدے تو یہاں پر اسے بہت ہی مناسب دام میں قالین مل جائیں گے، اور اگر وہ قالین کو اس دوسرے ملک میں جا کر کے بیچے گا تو کم سے کم ایک قالین کے پیچھے 10 گنا منافع کمائے گا۔ 10 گنا منافع کمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر اس کے پاس جو موجودہ رقم ہے اس کے وہ 100 قالین خرید لیتا ہے اور ان کو لے کر کے وہ اس ملک کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو ان 100 قالین میں ہر قالین کے پیچھے اس سے 10 گنا منافع ملے گا، اور 10 گنا منافع ملنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 100 قالین اس ملک میں جا کر کے وہ فروخت کر دیتا ہے تو وہ ہزاروں سے لاکھوں میں منتقل ہو جائے گا، یعنی کہ اگر اس کے پاس اس وقت ہزاروں اشرفیاں ہیں تو وہاں پر جا کر کے وہ لاکھوں اشرفیوں کا مالک بن جائے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ جب وہ وہاں پر لاکھوں اشرفیوں کا مالک بن جائے تو اس ملک میں سے اسے کوئی ایسی چیز خریدنے کو ملے کہ جسے اگر وہ کسی اور جگہ جا کر کے بیچے تو اس کا منافع جو ہے وہ لاکھوں سے کروڑوں میں کنورٹ ہو جائے اور وہ لاکھوں سے کروڑوں اشرفیوں کا مالک بن جائے۔ اسی سوچ کو لے کر کے اس نے اس سفر کا فیصلہ کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے اس سفر کے جانے کے لیے جو ہے بالکل تیار تھا۔ اپنی بیٹی کی ذمہ داری اس نے بلال کے سپرد کر دی، اور اس نے بلال کے حوالے اپنی بیٹی کرنے کے بعد اس قافلے کے ساتھ جانے کا مکمل پروگرام بنا لیا۔ بلال بظاہر دکھنے میں غریب تھا اور مزدوری کر کے اپنا وقت گزارا کرتا تھا، گھر بار بھی اس کا اپنا تھا، لیکن وہ کچھ اچھی نیت کا آدمی نہیں تھا۔
اس کی نیت میں ہمیشہ سے فطور رہا تھا، اور اس نے کبھی بھی جب بھی مزدوری کی تھی یا کسی کے گھر کام کیا تھا یا کسی کے ہاں کام کیا تھا یا پھر سمندر سے یا دریا سے مچھلی پکڑ کر بھی بیچتا تھا، تو وہ ہر کام میں بے ایمانی کرتا تھا۔ یہ بات تاجر مسعود کے علم میں نہیں تھی، کیونکہ وہ اسے ایک اپنا خیر خواہ اور اچھا دوست ہی سمجھتا تھا، لیکن اسے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ وہ لین دین کا بھی ایک کھوٹا انسان ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کی رائے بھی اس کے بارے میں اچھی نہیں ہے۔ حتیٰ تو یہاں تک بات تھی کہ تاجر مقصود کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص بد کردار بھی ہے۔ اس پر 2 سے 3 مرتبہ جو ہے ایسے الزامات جو ہیں وہ لگے ہیں، جو کہ قاضی کی عدالت میں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بال بچا ہے اور اسے کسی قسم کی سزا نہیں ہوئی۔ لیکن ان باتوں سے تاجر مسعود جو ہے وہ واقف نہیں تھا، کیونکہ تاجر مسعود کو صرف اس کی دوستی سے غرض تھی۔ تاجر مسعود نے کبھی اس کی ذاتی زندگی کو کھنگالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر تاجر مسعود اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پتہ کرواتا تو وہ اپنی بچی کو کبھی بھی ایسے شخص کے حوالے کر کے نہ جاتا کہ جو اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے بھی مشہور تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت تو یہ بچی 5 یا 6 سال کی رہی ہوگی، لیکن اگر یہ بچی کل کو جوان ہو جاتی ہے اور تاجر مسعود جو ہے وہ واپس نہیں آتا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو بچی ہے یہ بلال کا بستر گرم کرے گی، اور بلال نے اسے اپنے دوست کی بیٹی یا اپنی بیٹی تھوڑا ہی سمجھنا ہے، کیونکہ جو لوگ کردار کے کچے ہوتے ہیں اور جن کا کردار ہی اسی طریقے کا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ مسعود ان باتوں سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے بلال پر اعتبار کر لیا تھا، اور اپنی بچی کو بلال کے حوالے کر کے اس نے اس قافلے کے ساتھ جانے کا مکمل پلان بنا لیا تھا۔ اس نے 100-125 کلین جو تھے اپنی جمع شدہ پونجی سے خرید لیے تھے، جو کہ بغداد شہر میں اسے کوڑیوں کے بھاؤ مل کے تھے، اور اس نے اپنی جمع شدہ پونجی انہی پہ لگا دی تھی۔ اور پھر جب قافلے کے جانے کا وقت آیا تو وہ اپنے دوست بلال سے اور اپنی بیٹی سے آخری بار ملا، اور اپنی بیٹی مریم کو بلال کے حوالے کر کے وہاں سے اس قافلے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ تاجر مسعود کے چلے جانے کے کچھ دنوں بعد ہی بلال نے اپنے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ یہ 6 سال کی بچی اب اس کے گھر میں رہتی تھی، اور اسی کے لائے ہوئے رزق میں جو بھی وہ کما کر کے لاتا تھا یا کہیں سے بھی لاتا تھا، اسی میں اس کے ساتھ مل بیٹھ کر کے کھاتی تھی۔ ایک ہی بستر میں وہ اسی اپنے چچا کے ساتھ، جو کہ اس کے باپ کا دوست تھا، سوتی تھی۔ چھوٹے بچپن میں سے ہی اب اسی نے بلال نے اس 6 سال کی بچی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، اور رات میں ہی اپنے پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، اور اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلنے لگا تھا کہ جو اس بچی کو ابھی اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یعنی اس نے اپنے دوست کی بیٹی کو کبھی اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ 6 سال کی بچی کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کرتا چلا جا رہا تھا، جو کہ تاجر مسعود کو اگر ذرا سا تصور بھی ہوتا تو وہ اپنی بچی کو ایسے ظالم شخص کے حوالے کر کے نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے وہ بچی بھی پلنے بڑھنے لگی اور وقت بھی گزرنے لگا۔ تاجر مسعود تھا کہ اس کا لالچ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، یعنی وہ 100-125 کلین لے کر کے دوسرے ملک کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جہاں پر وہ پہنچا تھا واقعی یہ کلین ہاتھوں ہاتھ بک گئے تھے، اور اس نے ہزاروں اشرفیوں کی بجائے اب لاکھوں میں اپنی اشرفیاں کر لی تھیں۔ جب اس کی اشرفیاں لاکھوں میں کنورٹ ہو گئیں تو اب اس نے یہاں اس ملک سے کچھ ایسا سامان پوچھا کہ جو اسے کوڑیوں کے بھاؤ مل جائے، اور وہ اسے کسی دوسرے ملک میں جا کر کے لاکھوں کروڑوں میں بیچ سکے، یعنی ہزاروں سے لاکھوں کما سکے۔ لہٰذا یہاں پر بھی اسے کچھ ایسا سامان ملا کہ جسے اگر وہ یہاں سے کسی اور ملک میں لے کر کے جا کر کے بیچے گا تو اس سے ہزاروں لاکھوں کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا اس نے وہاں پر بھی اپنی سوداگری جمائی، اور وہاں سے اس نے وہ سامان جو ہے وہ خرید لیا۔ اب اس کے پاس کیونکہ خود کا کافی
جمع شدہ مال تھا، اس لیے اس نے کافی وافر مقدار میں وہ سامان جو ہے وہ وہاں سے خرید لیا، اور اس سامان کو خریدنے کے بعد وہ ایک نئے ملک کے لیے روانہ ہو گیا، ایک نیا قافلہ، اور وہ وہاں سے کافی دور ایک اور ملک چلا گیا۔ اب اس ملک میں آ کر کے اس نے اس مال کو فروخت کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مال یہاں سے بک گیا۔ اب اس کی وہ ہزاروں اشرفیاں لاکھوں میں کنورٹ ہو چکی تھیں، اور پھر یہ لاکھوں اشرفیوں سے اس نے اس ملک کے ایسے کچھ مال یا ایسی چیزیں خریدنے کا ارادہ کیا کہ جو اس جگہ سے اس کو سستی اور کوڑیوں کے مول مل جائیں، اور وہ ان کو لے کر کے کسی دوسرے ملک جا کر کے مہنگا کر کے بیچ سکے۔ اس کا اسی طریقے سے یہی سسٹم جاری رہا، اور وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایسے ہی کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزارتا چلا گیا۔ وہاں پر اس وقت اتنی سہولتیں نہیں تھیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر کے کہیں بھی چلے جاؤ گے اور آپ چند دنوں میں جو ہے یا چند گھنٹوں میں کسی جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اب وہ جو سفر تھا وہ تو ایک جگہ سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اور مہینوں کی مسافت کے بعد قافلے جو ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ پہنچا کرتے تھے۔ اس وقت کیونکہ ایسا ہی نظام تھا، تو یہاں پر جب تاجر گیا تھا تو اس کی بیٹی جو ہے وہ 6 سال کی تھی، لیکن جب وہ اپنے آخری ملک یعنی کہ جب اس نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اب اسے واپس اپنے ملک کے لیے روانہ ہونا چاہیے، اب وہ اتنا کما چکا ہے کہ اسے اب کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، وہ ایک لاکھوں کروڑوں پتی ہو چکا ہے، اور اس نے اتنا کما لیا ہے، حتیٰ کہ اب اس نے اپنا ایک نائب جس کا نام یوسف تھا اسے مقرر کر دیا تھا، اور کیونکہ اب وہ سارا کام اکیلے نہیں سنبھال سکتا تھا تو یوسف اس کے ساتھ مل کر کے سارا کام سنبھالتا تھا۔ یوسف ایک انتہائی ایماندار شخص تھا، اس لیے یوسف کے اوپر مقصود کو پورا اعتبار ہو چکا تھا۔ یوسف بھی اسی سفر کے دوران ہی مقصود کو ملا تھا، اور اس سفر کے دوران ہی دونوں کی اچھی خاصی نہ صرف کہ دوستی ہو گئی تھی، اب ان میں آقا اور غلام والا معاملہ نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ اچھے دوست تھے، اور یوسف جو ہے سارے کام کی دیکھ بھال بڑے اچھے طریقے سے کر لیتا تھا۔ اب جس ملک میں اس وقت وہ موجود تھے انہوں نے حساب لگایا کہ اگر یہاں سے بغداد واپس جایا جائے، یعنی میں اب اپنے گھر کا رخ کروں اور اپنے بچی کے پاس جانا چاہوں، تو مجھے کم از کم 8 مہینے کا سفر جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور 8 مہینے کے سفر کے بعد جو ہے وہ میں اپنے دوست بلال اور اپنی بیٹی مریم کے پاس پہنچ سکوں گا۔ اب تاجر مسعود لاکھوں کا مالک ہو چکا تھا، اور اس سے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ اس نے اب ایک قافلہ جو کہ بغداد کے لیے روانہ ہونا تھا، تو اس قافلے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ قافلہ قریباً 8 مہینے کے سفر کے بعد اسے بغداد لے کر کے جاتا۔ راستے میں یہ قافلہ 3 جگہ پر اپنا پڑاؤ کرتا، اور ان 3 جگہوں پر ہی یہ جو ہے اپنا کچھ سامان اس کے پاس جو ابھی بھی موجود تھا یہ بیچ سکتا تھا۔ یعنی 3 ایسے ملک راستے میں آتے تھے جہاں پر یہ اپنے پاس موجود جو سامان ہے اس کو سیل کرتے ہوئے نکل جاتا، اور تقریباً 8 مہینے کے سفر کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ جاتا۔ ادھر تاجر تو اس پلان میں تھا کہ میں 8 مہینے بعد اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اب دوسری طرف یہ تھا کہ لڑکی جو تھی وہ جوان ہو چکی تھی۔ تاجر کو گئے ہوئے 12 سے 14 سال ہو چکے تھے، اور ان 12-14 سالوں میں لڑکی جو تھی، جو 6 سال کی بچی مریم چھوڑ کر کے گیا تھا، اب وہ لڑکی جو ہے وہ مکمل جوان ہو چکی تھی۔
اس کے ساتھ ہر روز وہی کچھ ہو رہا تھا جو کہ اب 6 سال کی عمر میں ہی اس کے ساتھ شروع ہو گیا تھا، لیکن 6 سال کی وہ بچی تھی تو وہ اب ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی، لیکن اب وہ کیونکہ جوان ہو چکی تھی تو اب اسے ہر بات کی سمجھ تھی، اور اسے پتہ تھا کہ اس کا چچا یعنی اس کے باپ کا دوست جو ہے ہر روز رات میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے، لیکن وہ مجبور اس بات کو لے کر تھی کہ اسے نہ تو اس شہر میں کسی اور کا پتہ تھا، نہ کوئی اور اس کا رشتہ دار تھا، نہ وہ کسی اور کے پاس جا سکتی تھی، نہ ہی وہ اپنے چچا کی شکایت کر سکتی تھی۔ ادھر یہ ہوا کہ جب لڑکی جوان ہو گئی تو اب تھوڑا سا قرضہ جو ہے وہ بلال کے اوپر چڑھ گیا۔ ہوا یوں کہ اس نے کچھ جوا کھیلا اور اس جوے کے نتیجے میں وہ کافی سارے پیسے ہار گیا اور ان کا مقروض ہو گیا۔ تو جوے کی رقم واپس کرنے کے لیے اس نے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ اس نے اس لڑکی مریم کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی ہاں، اس نے سوچا کہ اس وقت جبکہ یہ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، اس وقت کنیز اور غلام جو ہے نا ان کے باقاعدہ سے بازار لگا کرتے تھے، اور صاحب حیثیت لوگ جو تھے وہ کنیزوں کو غلاموں کو اپنے مقصد کے لیے خرید لیا کرتے تھے، پھر وہ ان کنیزوں اور غلاموں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور ان سے ہر قسم کا گھر کا کام جو ہے وہ کرواتے تھے۔ اسی طرح غلام بھی بکتے تھے اور کنیزیں بھی بکتے تھیں، لہٰذا بلال نے سوچا کہ یہ قرضہ اگر اسے ادا کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے کہ وہ مریم کو بیچ دے۔ لہٰذا ایک جگہ جہاں پر اسے پتہ تھا کہ بازار لگتا ہے، کنیز اور غلام جو ہے بیچے بھی جاتے ہیں اور خریدے بھی جاتے ہیں، وہاں پر ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو غلام اور کنیز کو خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو مہنگے داموں جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو کیونکہ اس بازار میں خرید و فروخت ہوتی تھی، لیکن وہ بازار جو ہے وہ بغداد سے تھوڑا ہٹ کر تھا، یعنی بالکل بغداد میں ہی نہیں لگتا تھا، بلکہ بغداد سے تقریباً کوئی 15 دن کی مسافت پر تھا۔ لہٰذا اب بلال نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ مریم کو اپنے ساتھ لے کر کے اس بازار میں جائے گا اور اسے وہاں پر جو ہے اچھے داموں میں بیچ دے گا۔ مریم دکھنے میں بہت خوبصورت اور ایک 18-20 سال کی نوجوان لڑکی تھی، جو کہ 6 سال کی تو تاجر چھوڑ کے گیا تھا اور 14 سال تاجر کو گئے ہوئے ہو گئے تھے۔ اس وقت اس کی عمر 18-20 سال تھی۔ بڑا بڑا جسم، خوبصورت لڑکی، ایک جس کا قد کاٹھی بہت اچھی تھی، دکھنے میں ہر لحاظ سے خوبصورت تھی، جس کو کوئی بھی دیکھتا رہ جاتا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اب لوگوں کو بلال کی اصلیت کا پتہ تو نہیں تھا، لوگ تو اس بات کو لے کر کے جو ہے شکر کر رہے تھے کہ یار یہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے کہ 14-15 سال ہو گئے اس بچی کے باپ کو گئے ہوئے، تو یہ اسے اپنی بیٹی کی طرح پال رہا ہے اور اس نے اسے اپنی بیٹی بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو اصلیت کا تو ظاہری بات ہے کہ علم نہیں تھا کہ اس بچی کے ساتھ رات میں کیا ہوتا ہے، اور بلال جو ہے اس بچی کے ساتھ 6 سال کی عمر سے ہی کیا کچھ کرتا چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا اب ایسا ہوا کہ اس جگہ سے بلال نے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب اس نے ایک چیز سوچی کہ تاجر مسعود کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہوا اور کبھی بھی واپس آئے گا تو آ کر کے ظاہری بات ہے وہ سب سے پہلے اپنی بچی کے بارے میں اور بلال کے بارے میں پتہ کرے گا۔ تو یہاں پر کسی کو چلو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ بچی جو ہے اس کو میں بیچنے چلے جا رہا ہوں، لیکن میرے بارے میں جب وہ پتہ کرے گا تو اس سے میرے بارے میں ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے گا، تو کیوں نہ میں بھی یہاں سے کوچ کروں اور کسی ایسے علاقے میں جا کر کے آباد ہو جاؤں کہ جہاں پر بلال مقصود میرے پاس پہنچ ہی نہ سکے، اور جب مقصود میرے پاس نہیں آ سکے گا تو ایک ظاہری امر ہے کہ میں جو ہے مقصود کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے پوشیدہ ہو جاؤں گا۔
اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اس کی بیٹی کو جو ہے وہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ دیا ہے، اور اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے یہ بات بھی تو اگر باپ کے آنے پر بیٹی نے اسے بتا دی تو ظاہر بات ہے کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر میرے لیے جو ہے وہ عذاب مسلسل بن سکتا ہے۔ اس بات کو لے کر کے بلال نے اپنے مکان کا بھی ایک جو ہے گاہک تلاش کرنا شروع کر دیا کہ میں نے یہ مکان جو ہے وہ فروخت کرنا ہے۔ لہٰذا وہاں کا ہی ایک سوداگر جو کہ ایک اچھا مالدار سوداگر تھا اور نیک سیرت انسان تھا، اس نے اس مکان کو بلال سے خرید لیا۔ مکان بیچنے کے بعد بلال نے اسی میں سے اپنا قرض ادا کر دیا اور سوچا کہ جب میں مریم کو بیچوں گا تو ظاہری بات ہے کہ مریم کو بیچنے کے بعد میرے پاس ایک لمبی رقم آئے گی، اور اس رقم کو جب میں اپنی اس رقم میں جوڑوں گا تو میں کسی بھی جگہ جا کر کے اچھا مکان لے سکتا ہوں اور نئے سرے سے اپنے کام کا آغاز کر سکتا ہوں۔ اپنے مکان کو بیچنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس نے مریم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ مریم بھی اب اس کے ساتھ جانے پر مجبور تھی، کیونکہ مریم کا کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے اسی چچا کے ساتھ رہنا تھا جو کہ اس کے ساتھ بدکاری جو ہے وہ بچپن ہی سے کرتا چلا آ رہا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھے؟ اس نے اس چیز کو اب قبول کر لیا تھا کہ اگر میری قسمت اسی طریقے سے لکھی گئی ہے اور میرے معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں تو اب اس میں کیا کر سکتی ہوں۔ لہٰذا وہ خاموش ہو چکی تھی اور اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ 15 دن کی مسافت کے بعد بلال مریم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا جس جگہ پر وہ بازار لگتا تھا، اور کنیز اور غلام جو ہیں وہاں پر ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ لہٰذا 3 سے 4 لوگوں کو مریم کے بارے میں بات کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ یہ لڑکی جو ہے وہ میں فروخت کرتا ہوں، اور اگر آپ اسے کنیز کے طور پر قبول کریں اور بعد میں اسے اچھے داموں بیچ دیں تو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کا صرف میں ہی دیکھنے سننے والا ہوں۔ میں پوری گارنٹی کے ساتھ اس لڑکی کو آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ نہ اس کا کوئی ماں باپ آئے گا، نہ اس کا کوئی بہن بھائی آئے گا، نہ اس کو کوئی اور دیکھنے سننے کے لیے آئے گا۔ اس لڑکی کو کوئی بھی لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ لڑکی مکمل طور پر لاوارث ہے، بس اس سے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے اور اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں اس لڑکی کو جو ہے وہ آپ کے پاس فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اس بات کے بعد جو ہے 3 سے 4 لوگوں نے آپس میں مل کر کے بات کی اور انہوں نے اس لڑکی کے دام بلال کو بتانے شروع کیے۔ ہر شخص جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اپنا فائدہ رکھ کر کے ہی بلال کو اس کے دام بتا رہا تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک شخص کے ساتھ بلال کی بات چیت جو ہے وہ طے ہو گئی۔ بلال نے اپنی اس بھتیجی کو جو کہ اس کے دوست کی بیٹی تھی اور جس کے ساتھ اس نے 14-15 سال بس بدکاری ہی کی تھی، اس کو یہاں پر اس کنیزوں اور غلاموں والے بازار میں فروخت کر دیا، اور وہ لڑکی جو ہے وہ یہاں پر بک گئی۔ ان لوگوں کے حوالے مریم کو کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ رقم اس نے وصول کر لی۔ اب اس نے بغداد تو واپس جانا نہیں تھا، اس نے ایک ایسے شہر کا رخ کرنے کا سوچا کہ جس جگہ پر اسے امید تھی کہ کبھی بھی مقصود اسے ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے گا یا مقصود اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ ایک انجان سا شہر تھا، کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ فیمس شہر نہیں تھا کہ جہاں کا رخ جو ہے وہ مقصود کرے گا اور مقصود جو ہے وہ اسے وہاں پر تلاش کرے گا۔ مکان بھی وہ بیچ چکا تھا اور اس کی رقم بھی اس کے پاس تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے مریم کو بھی بیچ دیا تھا، اس کی رقم بھی اس کے پاس تھی۔ دونوں کی اکٹھی رقم اب اس کے پاس اتنی اکٹھی ہو چکی تھی کہ وہ جہاں بھی چاہتا جا کر کے اپنا جو ہے گھر لے سکتا تھا، اپنے آپ کو آباد کر سکتا تھا، اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر سکتا تھا۔ لہٰذا بلال وہاں سے روانہ ہو گیا، اور بلال کی روانگی کے بعد وہاں پر اب مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔
بلال نے دوسرے شہر جس کا رخ کیا تھا وہاں پر جا کر کے اس نے واقعی میں ایک مکان جو کہ اس کے اپنے رہنے سہنے کے لیے بہترین تھا وہ اس نے لے لیا اور چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ یہاں پر آ کر کے اس نے اپنا نام بھی بدل دیا اور اس نے اپنا سب کو نام بلال کی بجائے کچھ اور بتا دیا، لہٰذا یہاں پر لوگ اسے نئے نام سے جاننے لگے اور وہ نئے نام سے یہاں پر کاروبار کرنے لگا۔ کوئی بھی اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھا اور اس کو بلال کے نام سے نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر پہنچ کر بلال نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا۔ پہلے وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا، یہاں پر اس نے اپنی داڑھی بڑھا لی اور اپنی مونچھوں کو صاف کر دیا، اس نے بالوں کو بھی تھوڑا سا لمبا کر لیا اور اپنا حلیہ یکسر بدل دیا۔ اس نے حتیٰ کہ اپنا پہناوا تک بھی تبدیل کر دیا اور اپنا پہناوا بھی اس نے تھوڑا سا ایسا کر دیا کہ جس میں تھوڑا سا درویشانہ پن جو ہے وہ دکھائی دے، لمبے لمبے چوگے پہننے لگا۔ یہ ساری احتیاط اسی لیے تھی کہ کوئی بھی اسے اس کے حلیے سے پہچان نہ پائے اور کبھی بھی یہ خبر جو ہے مقصود تک نہ پہنچ پائے۔ ادھر مقصود اپنے مصاحب یعنی اپنے خاص ساتھی یوسف کے ساتھ واپسی کے سفر کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور 8 مہینے کی اس منزل کے بعد، اس سفر کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچنے والا تھا۔ لہٰذا راستے میں 3 پڑاؤ تھے اور ان تینوں پڑاؤں پہ بھی اس نے اپنے سامان کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہاں سے بھی جو منافع وہ کماتا اس کو اچھا خاصا جو ہے وہ منافع ہونے والا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی محنت سے اور ان 13-14 سال کے سفر کے دوران سے لاکھوں پتی ہو چکا تھا اور اب وہ ان لاکھوں کو بھی مزید جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ لاکھوں سے بھی کروڑوں میں کنورٹ ہونا چاہ رہا تھا۔ اس کے پاس اشرفیوں کے انبار لگے ہوئے تھے، 2 اونٹ جو تھے اس کی اشرفیاں اٹھائے ہوئے تھے، جس کے اوپر اشرفیوں سے لدے ہوئے تھیلے تھے اور یہ 2 اونٹ بھی اس کی اپنی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 2 اونٹ اس کے علاوہ لے رکھے تھے، جس میں ایک میں وہ خود سفر کر رہا تھا اور دوسرے پہ یوسف تھا جو کہ اس کا نائب تھا، جو کہ اس کے لیے کام کرتا تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور 3 پڑاؤ جو تھے انہوں نے کرنے تھے، لہٰذا ایک ایک شہر میں جو ہے وہ اپنا مال بیچتے ہوئے اور وہاں سے مال کا منافع وصول کرتے ہوئے یہ قافلہ جو تھا پوری رمک دمک کے ساتھ جو ہے وہ بغداد کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، اور یہ قافلہ جو ہے 8 مہینے کی مسافت کے بعد جو ہے بغداد پہنچنے والا تھا۔ لہٰذا یہ سفر جاری رہا اور اس سفر کے دوران جو ہے وہ تمام سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یوسف اور مقصود جو ہے وہ بغداد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مقصود نے اس بات کو اچھی طرح سے اب سوچ لیا تھا کہ وہ جب بغداد پہنچے گا تو وہ وہاں پر پہنچ کر کے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے اور اپنے دوست سے ملے گا اور آئندہ وہ وہیں پر رہے گا اور وہیں پر رہ کر کے اپنا کام کرے گا اور کسی بھی نئے شہر کا رخ نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اب سوداگری کرے گا۔ جس وقت وہ اپنی 6 سال کی بیٹی کو اپنے دوست بلال کے ساتھ چھوڑ کر روانہ ہوا تھا، اس وقت اس کی عمر 27 یا 28 سال تھی۔ اب جب وہ 14 سال بعد واپس بغداد کا رخ کر رہا تھا تو وہ 40-42 سال کا تھا۔ ابھی بھی وہ ایک چلتا پھرتا ہٹا کٹا صحت مند انسان تھا، ہر لحاظ سے وہ ایک مکمل آدمی تھا، کسی قسم کی کوئی کمزوری اس میں نہیں تھی، نہ ہی اس میں کسی چیز کی کوئی کمی تھی۔ لہٰذا اب اس نے جو رخ کیا تھا وہ رخ کیا تھا واپسی بغداد کا، اور وہ اپنی بیٹی اور اپنے دوست سے بہت جلدی ملنا چاہتا تھا۔ یوسف بھی لگ بھگ اس کا ہم عمر تھا اور وہ بھی تقریباً 41 سال کا ہی رہا ہوگا۔ اب یوسف جو تھا وہ اس کا ایک اچھا ساتھی تھا اور اس کے دکھ درد کا شریک تھا، اسی لیے وہ یوسف پر بے حد اعتبار کرتا تھا۔ دونوں سفر کے دوران بغداد کے قریب پہنچنے والے تھے، یعنی کہ بغداد میں پہنچنے میں اب ان کو زیادہ
جو ہے وہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، یعنی انہیں اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اب 15 سے 20 دن کے فاصلے کے بعد وہ اپنے شہر بغداد میں پہنچ جائیں گے، اپنے ملک میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر پہنچ کر کے مقصود نے یوسف سے پوچھا کہ یار یوسف ایک بات بتاؤ، 14 سال گزر گئے، میری بچی کو میں نے نہیں دیکھا، اور 6 سال کی تھی وہ جب میں اسے چھوڑ کر کے آیا تھا۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، میں ایسی کون سی چیز ہے جو اپنی بیٹی کے لیے لے کر کے جاؤں اور اس کے لیے یہ 14 سال کا ازالہ ہو جائے؟ دیکھو کہ کوئی بھی چیز میں اس کے لیے اس کو کوئی ایسا تحفہ دوں کہ جو اس سے پسند آئے۔ ان 14 سال میں اس بیچاری نے پتہ نہیں دن رات کیسے گزارے ہوں گے، کیسے اس نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارا ہوگا، اس نے روٹی کھائی ہوگی یا نہیں کھائی ہوگی، اس نے جو ہے وہ کیسے اپنا وقت جو ہے وہ گزارا ہوگا۔ لہٰذا ان 14 سال میں اس نے کیا کیا ہوگا، کیسے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ بلال دوست تھا، مکان اگرچہ اس کا اپنا تھا لیکن کرتا تو وہ بھی محنت مزدوری تھا، نہ پتہ نہیں وہ اتنا کما بھی پاتا تھا کہ نہیں کہ وہ میری بیٹی کو بھی خوش رکھ سکتا اور خود بھی خوش رہ سکتا۔ لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز اپنی بیٹی کے لیے لے کر کے جاؤں کہ جو ان 14 سال کا ازالہ ہو جائے، ان 14 سال کا جو ہے وہ سمجھ لو کہ حق ادا ہو جائے۔ یوسف نے کہا جناب میرے من میں ایک بات ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ مقصود نے کہا بولو۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ یہاں قریب ہی کنیزوں اور غلاموں کا ایک شہر لگتا ہے، سمجھ لیجئے کہ ایک منڈی ہے جہاں پر غلام اور کنیز بیچے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو کوئی کنیز یا غلام مل جائے گا۔ آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ ہزاروں میں کنیز اور غلام کو خرید سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہزاروں خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنی اس بچی کے لیے جو کہ آپ 6 سال کی وہاں پہ اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر کے آئے تھے، ایک پیاری سی لڑکی یہاں سے اس کی کنیز کے لیے خرید لیں، کیونکہ جب آپ بغداد پہنچیں گے ظاہری بات ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اپنا ایک اچھا عالی شان گھر بنائیں گے، ایک اچھا محل بنائیں گے، اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے کر کے آئیں گے جو کہ شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ تو اس شہزادی کے لیے ایک کنیز ہونی چاہیے جو کہ اس کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہو، اس کی خدمت کرے۔ اب اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے ایک کنیز خریدیں گے جو کہ اس کی خدمت کرے گی، ہر وقت اس کے پاس حاضر رہے گی، تو 14 سال میں جو محرومیاں آپ کی بیٹی نے دیکھی ہیں، میرے خیال میں ان کا ازالہ ہو جائے گا، اور وہ لڑکی جو کنیز ہوگی، کیونکہ وہ کچھ کوشش کریں کہ ایسی لڑکی خریدیں کہ جو آپ کی بیٹی کی ہم عمر ہو، کہ اس میں یہ ہوگا کہ دونوں سہیلیاں بھی ہو جائیں گی اور مالکن اور نوکرانی بھی ہو جائیں گی، کنیز بھی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو کوئی ایسا تحفہ دیں کہ اس کے پچھلے 14 سال کی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے، تو اسے ایک کنیز لے دیں جو اس کی خدمت کرے۔ یوسف کی بات مقصود کے دل لگی، اسے پسند آئی۔ اس نے کہا کہ واقعی ایک کوئی بھی کھلونا یا کوئی چیز یا کوئی بھی بے جان چیز اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے لے کر کے جائے گا اور وہ اسے جا کر کے دے گا، تو وہ ایک ہی نہ وقت آئے گا کہ وہ چیز خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک جیتی جاگتی لڑکی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو گفٹ کرے، اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پہ دے، اور وہ لڑکی اس کی کنیز ہو اور اس کی ہم عمر بھی ہو، تو جب تک باقی زندگی اس کی بیٹی جیے گی، ظاہری بات ہے کہ وہ کنیز بھی اس کے ساتھ ہی جیے گی اور اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ ایک بہترین سجھاؤ تھا، ایک بہترین جو تھی بات تھی، اور اس بات کو لے کر کے جو ہے مقصود کو یہ بات یوسف کی پسند آئی اور اس نے اس بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا یہاں سے اب بغداد 15 سے 20 دن کے فاصلے پر تھا، اور یہیں پر وہ بازار لگتا تھا جہاں پر غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا تھا۔
اس بات کے فیصلے کے بعد مقصود نے اور یوسف نے اس شہر جانے کا، اس بازار جانے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر کنیزوں اور غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ لہٰذا یوسف اور مقصود اگلے ہی دن اس بازار کے لیے روانہ ہو گئے، اور پھر وہ جب اس بازار میں داخل ہوئے تو اس بازار کی رونق کو دیکھ کر کے دنگ رہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ دیکھ لیا کہ کوئی بہت بڑا تاجر ہے جو کہ یہاں ان کے بازار میں آیا ہے۔ اب یہ تاجر جو تھا یہ تو خود مقصود تھا، اور اس کے ساتھ مصاحب کے طور پر جو ہے اس کا ساتھی یوسف تھا۔ دونوں ہی بازار میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہر کوئی شخص چاہتا تھا کہ تاجر مسعود اس کے پاس آئے۔ ہر جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے جو کہ کنیز یا غلام بننے کے لیے تیار تھے، اور ان لوگوں کو وہاں پر بٹھا کر کے رکھا گیا تھا۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں، ان میں لڑکے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ہر عمر کے لوگ جو تھے اس میں موجود تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں جو کہ زیادہ عمر کی تھیں، اور ان میں بچیاں بھی تھیں جو کہ ابھی بہت چھوٹی تھیں۔ تو یہاں سے گزرتے گزرتے مقصود کی نظر ایک جگہ پر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ تقریباً 19 یا 20 سال کی ہی رہی ہوگی۔ اسے یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور پیاری لگی، اور اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد مقصود کو ایسا لگا کہ یہ بہت ہی پیاری بچی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ جو ہے میری بیٹی کی ہم عمر بھی ہے، تو لہٰذا یہ جو لڑکی ہے یہ میری بیٹی کی ایک بہترین ساتھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا مقصود نے وہاں پر جا کر کے اس لڑکی کے سلسلے میں اس لڑکی کے جو مالک تھا اس سے بات کی، تو اس نے اس لڑکی کو بیچنے کا ارادہ ظاہر کر دیا اور بتایا کہ یہ لڑکی میں اتنے دام میں بیچتا ہوں۔ تھوڑی بہت بات چیت کے بعد مقصود کی بات چیت طے ہو گئی، اور مقصود نے رقم ادا کرنے کے بعد اس لڑکی کو اپنے ساتھ خرید لیا۔ اب جو نیا مالک تھا اس لڑکی کا نام اس نے بدل دیا تھا، اور اس نے باقاعدہ سے اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ جب تمہیں ہم فروخت کریں گے تو اس نئے نام سے فروخت کریں گے، کیونکہ جس نام سے ہم لڑکی کو خریدتے ہیں اس نام سے آگے فروخت نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا نیا نام ہی تم اپنے نئے مالک کو بتاؤ گی اور ان کو بتاؤ گی کہ تم فلاں ہو۔ لہٰذا اب اس کا نام جو ہے وہ بدل دیا گیا تھا۔ تو جب مقصود نے لڑکی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عائشہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میرا نام عائشہ ہے۔ لہٰذا مقصود نے عائشہ کو خرید لیا اور وہاں سے بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بغداد میں جب وہ عائشہ کو لے کر کے پہنچے گا تو ظاہری بات ہے کہ عائشہ کو پہچاننے والے کچھ لوگ تو ہیں کہ جو بغداد میں موجود ہوں گے، لیکن یہاں پر بھی ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا۔ بغداد سے پہلے ہی ایک چھوٹا سا شہر آتا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک بڑا ہی عالیشان گھر دیکھا۔ یہ گھر بکنے کے لیے تیار تھا، اور یہاں پر ایک بہت بڑا تاجر تھا جو کہ اس گھر کو بیچنا چاہ رہا تھا۔ لہٰذا مقصود اس تاجر سے جا کر کے ملا تو اس تاجر نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا چاہ رہا ہے، اس لیے اپنا یہ عالیشان گھر وہ بیچنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا یہ گھر جو ہے مقصود نے خرید لیا، اور اسے بغداد تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب جس لڑکی کو وہ خرید کر لایا تھا، جو کہ لڑکی مقصود کی کنیز بن کر کے اس گھر میں آئی تھی، جو لڑکی کے مریم کے لیے خریدی گئی تھی، جو کہ مریم کی ہونے والی کنیز تھی، وہ کنیز جو ہے وہ اب جو ہے اسی محل میں رہنے لگی، اور یہاں پر اس شہر میں اسے چھوڑ کر کے یوسف اور تاجر مقصود آگے بغداد کے لیے روانہ ہو گئے کہ بغداد کا راستہ یہاں سے 6-8 دن کا تھا، کہ وہ اب بغداد پہنچ کر کے اپنی بیٹی مریم کو تلاش کرتے، اپنے دوست کے بارے میں بات کرتے، اور ان دونوں کو لے کر کے یہاں پر واپس اپنے عالیشان گھر میں آ جاتے جہاں پر انہوں نے عائشہ کو خرید رکھا تھا مریم کے لیے۔ لیکن
تاجر مقصود اور یوسف اس بات سے بے خبر تھے کہ جس لڑکی کو انہوں نے مریم کے لیے خریدا ہے اور جو لڑکی اپنا نام عائشہ بتا رہی ہے، یہ لڑکی جو ہے یہی مریم ہے، یعنی یہی تاجر مسعود کی وہ 6 سال کی بیٹی ہے جسے وہ بلال کے پاس چھوڑ کر کے روانہ ہو گیا تھا، اور یہی لڑکی جو ہے اب یہاں پر جو ہے وہ عائشہ بن کر کے اس کے گھر میں واپس آ گئی ہے۔ مقصود اور یوسف جب بغداد پہنچے، یہ 6-7 دن کا سفر کرنے کے بعد، تو وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ بلال تو کچھ عرصہ پہلے اس مکان بیچ کر کے چلا گیا ہے، اس کے اوپر کچھ قرضہ تھا، یہ مکان بیچ کر اس نے وہ قرضہ ادا کیا اور مریم کو ساتھ لے کر کے وہ یہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن اب وہاں کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد وہ کہاں گیا، بلال کہاں گیا اور مریم کہاں گئی۔ سارے شہر میں مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد، مختلف لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد کسی جگہ سے بھی بلال کا نیا ٹھکانہ پتہ نہیں چلا، اور نہ ہی یہ پتہ چلا کہ مریم کہاں گئی۔ سب لوگوں نے یہ بتایا کہ مریم اس کے پاس ہی رہتی تھی، اور مریم جو ہے وہ 20 سال کی ایک خوبرو نوجوان لڑکی ہو چکی تھی اور کافی خوبصورت تھی، دکھنے میں کافی اچھی تھی۔ لوگ جو ہے وہ مریم کی بھی تعریف کرتے تھے، وہ ایک اچھی بچی تھی، اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن بلال جو ہے وہ اس کا دھیان رکھتا تھا، کیونکہ اندر کی حقیقت تو ظاہر بات ہے لوگوں کو پتہ نہیں تھی، اور نہ ہی مریم نے کبھی بتائی تھی۔ لہٰذا جب ان چیزوں کا پتہ چلا کہ بلال جو ہے وہ مکان بیچ کر کے یہاں سے چلا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اسے گئے ہوئے 7-8 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوئے، یعنی کہ یہ وہی ٹائم تھا کہ جس وقت مقصود نے یہاں پر واپسی کا ارادہ کیا تھا، اسی وقت سے بلال یہاں سے مکان بیچ کر کے روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں پر 2-3 دن رہنے کے باوجود بھی انہیں اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی، اور 2-3 دن کے بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ عائشہ کو یہاں پر وہ اکیلا چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ اب ایک باقاعدہ سے ایک امیر آدمی تھا، لہٰذا وہاں پر اس نے جیسے ہی وہ آیا تھا، اس نے گھر کے کام کاج کے لیے 1-2 عورتوں کا بندوبست کر لیا تھا، انہی کی نگرانی میں عائشہ کو چھوڑ کر کے گیا تھا، کیونکہ عائشہ کو گھر کی نوکرانی کے طور پر تو نہیں خریدا گیا تھا نا، وہ نوکرانی تو وہ تھی کہ جو یہاں پر آ کے شہر سے یہاں پر لے لی گئی تھیں، اور جن کو گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے یا پھر دیکھ بھال کے لیے رکھ دیا تھا، اور انہی کی دیکھ ریکھ میں عائشہ کو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسی لیے 3 دن انہوں نے وہاں پر بھی لگائے تھے، اور 7 دن کا سفر ان کا واپسی بھی کا تھا، یعنی 10 دن بعد وہ واپس آئے تھے، تو تب بھی انہیں کوئی پریشانی جو ہے وہ اب نہیں ہوئی تھی۔ اب ان باتوں کو لے کر کے تاجر مسعود جو ہے وہ پریشان رہنے لگا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ جس بیٹی کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک مال خریدتا رہا تھا، بیچتا رہا تھا، پیسے کماتا رہا تھا، پیسے اکٹھے کرتا رہا تھا، اب وہ اس قدر عالی شان محل نما مکان میں رہ رہا تھا۔ اس نے 2 نوکرانیاں رکھ لی تھیں، ایک کنیز تھی جو کہ اس نے اپنی بچی کی خدمت کے لیے خرید رہی تھی۔ اس شہر میں اب اس نے اپنی سوداگری کو لے کر کے مال خریدنا اور بیچنا شروع کر دیا تھا۔ چلو یہاں پہ شہر کے اندر رہ کر کے منافع کم تھا، لیکن بہرحال وہ اتنا کماتا تھا کہ اسے اب اس چیز کی فکر نہیں تھی، اس کے پاس جمع پونجی بہت تھی۔ یوسف بھی اس کا مکمل طور پر ساتھ دے رہا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ ان سب معاملات میں جو ہے اب اس کی بیٹی کہاں کھو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتا تھا، اپنی بیٹی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ جو اسے بلال تک پہنچا دے۔ بلال اس کی بیٹی کو لے کر کے کہاں چلا گیا تھا، اس بات کا اسے پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو لے کر کے اب تاجر مسعود پریشان رہنے لگا، اور اس کا کسی کام میں من نہیں لگتا۔ اس کے کام کی دیکھ ریکھ زیادہ تر اب یوسف ہی کرتا، اور یوسف جو ہے وہ اپنے کام کو نہایت ایمانداری سے سر انجام دیتا چلا جا رہا تھا۔ تاجر مسعود کی کنڈیشن جو تھی وہ یوسف سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لہٰذا تاجر مسعود نے جو ہے وہ جو بھی اب اپنا رویہ اپنا لیا تھا، یا جس طریقے سے وہ اداس ہو گیا تھا، اس کی اداسی دور کرنے کے لیے آخرکار یوسف کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اور اس نے تاجر مسعود سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
دونوں کا تعلق اگرچہ مالک اور نوکر والا تھا، لیکن کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو مالک اور نوکر سمجھا نہیں تھا۔ یہ ایک دوستانہ رویہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ان کے مراسم جو تھے وہ دوستانہ تھے۔ لہٰذا ایک دن یوسف نے تاجر مسعود سے اس بات کے بارے میں کہا کہ اگر میں آپ سے ایک بات کہوں اور آپ اس بات کا برا نہ مانیں تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ تو مسعود نے کہا کہ تمہاری باتوں کا میں ویسے بھی برا نہیں مانتا، تم جو بھی سوچتے ہو میرے لیے اچھا ہی سوچتے ہو، ایک اچھے دوست کی طرح سوچتے ہو، اس لیے اگر تم کچھ ایسا سوچو گے تو اچھا ہی سوچو گے، لہٰذا اگر تم کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو کھل کر کرو۔ اس نے کہا جناب دیکھیں، یہ جو لڑکی ہم نے کنیز خریدی ہے یہ 20 سال کی ہے، آپ اس سے دوہری عمر کے ہیں، یعنی آپ 40 یا 42 سال کے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ کی صحت قابل رشک ہے، اور آپ ہر لحاظ سے دکھنے میں بے حد ہی بہترین ہیں، ہر لحاظ سے آپ اچھے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ جو آپ میں ہو، گھر آپ کا اپنا ہے، کاروبار آپ کا اچھا ہے، آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں اشرفیاں موجود ہیں، آپ ایک مالدار آدمی ہیں، دو نوکرانیاں ہیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو ایک عرض میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مانا کہ آپ کی بیٹی مریم کو آپ کا دوست بلال لے کر کے کہیں کسی جگہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ اب ایسے میں آپ اداس ہیں کیونکہ آپ کو آپ کی بیٹی نہیں ملی۔ اب میں آپ کو نراش نہیں کروں گا، یا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مایوس ہو جائیں، اپنی بیٹی کی جو ڈھونڈنے والی بات ہے وہ آپ جاری رکھیں، اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ آپ کی بیٹی آپ کو مل جائے۔ لیکن اگر آپ کی بیٹی آپ کو نہیں ملتی تو ایک چانس آپ کے پاس ہے، ایک بات آپ کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی جو کہ آپ نے کنیز کے طور پر جس کو خریدا ہے، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عائشہ کے ساتھ شادی کر کے عائشہ کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں، اور آپ عائشہ سے نکاح کر لیتے ہیں، تو عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ سال بھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور بچہ ہو جائے، آپ کسی بیٹی یا بیٹے کا باپ بن جائیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ پہلے جیسے غریب نہیں رہے، اور آپ کو چھوڑ کر کے ان کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، عائشہ آپ کی بیوی بن جائے گی، اور وہ آپ کا بچہ یا بچی ہوگا، پھر ایک تھوڑی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ وہ جو بھی بچے ہوں گے آپ کے اپنے ہوں گے، عائشہ سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی بیٹی مریم کی تلاش بھی جاری رکھیں گے۔ جب آپ کو آپ کی بیٹی مریم مل جائے گی، جب آپ اپنی بیٹی مریم کو تلاش کر لیں گے، اس کو لے کر کے گھر آئیں گے، تو اسے خوشی ہی ہوگی، کیونکہ اسے اپنی ایک ہم عمر ماں ملے گی، جو کہ اس کی سہیلی بھی ہوگی اور اس کی ماں بھی ہوگی، اور جو بچے ہوں گے وہ اس کے بھائی بہن بھی ہوں گے، تو اس کا من لگ جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ اداس ہو یا پریشان ہو، وہ اس بات کو لے کر کے بہت خوش ہوگی، اور یقین کیجئے کہ اس فیصلے سے وہ بھی خوش ہوگی کہ چلو اگر وہ آپ کو اکیلے مل بھی جاتی تو آپ دونوں باپ بیٹی رہ کر کے اپنا وقت گزارتے، اور پھر جو ہے ساری بات ہے کہ آپ نے نہ اور شادی کرنی تھی، نہ آپ کے اور بچے ہونے تھے، نہ آپ کی کچھ اور، لیکن جب آپ کو وہ ملے گی تو ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کے 2-4 بچے ہوں، آپ کی بیوی عائشہ آپ کے ساتھ خوش ہو، اور وہ جب آپ کو آپ کی بیٹی ملے گی تو وہ ان معاملات کو لے کر کے، ان معاملات کو دیکھ کر کے ظاہری بات ہے کہ بے حد خوش ہوگی۔ لہٰذا میرا آپ سے مشورہ ہے، آپ کوشش کریں کہ میرے اس مشورے پہ عمل کریں اور عائشہ سے نکاح کر لیں۔ تاجر مسعود نے بات کو سنا اور اسے یہ بات پسند آئی، اس نے کہا کہ یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ لڑکی اب جو ہم نے کنیز کے طور پر خریدی ہے، اور یہ تو خدمت کے لیے ہی خریدی گئی تھی، اور کنیز سے شادی کرنا یا کنیز کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں لے لینا یہ تو جائز ہے، یہاں پر میں اس کو اپنی بیوی بنا لیتا ہوں، اور تمہاری بات ٹھیک ہے کہ 2-4 سال میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے 1-2 بچے ہو جائیں، اور پھر یہ بچے جو ہیں ظاہری بات ہے کہ جب مریم واپس آئے گی یا کبھی بلال کا پتہ چل جائے گا تو پھر
جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے میں، یعنی کہ اپنی بیٹی کو تلاش کرنے میں جب ہمیں مسئلہ نہیں رہے گا، بیٹی مل جائے گی تو وہ یہاں پر آئے گی، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی اس ماں کو جو کہ اس کے ہم عمر ہوگی، اس کے بھائی بہن ہوں گے، اس کو دیکھ کر خوش ہوگی اور واقعی اس کی بوریت نہیں ہوگی اسے، اور اسے اس بات کا اچھا لگے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا تمہاری بات جو ہے یہ درست ہے، لیکن پھر بھی اپنی کنیز کی رائے جان لینا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ میری اس کی عمر میں آدھے آدھے کا فرق ہے، اور یہ نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے کہوں کہ ٹھیک ہے بھئی، میں مالک ہوں، میں جو چاہے مرضی کر سکتا ہوں، میں نے اسے خریدا ہے، لیکن بہرحال وہ انسان تو ہے نا، اس کی رائے جاننا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ مقصود اور یوسف جو ہے اسے اس بارے میں بات کریں گے اور اس سے اس بارے میں پوچھیں گے، اور جب اس لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے تو پھر وہی جواب دیا، اس نے کہا جی میں تو کنیز ہوں، جو چاہیں آپ کریں، آپ مالک لوگ ہیں، آپ جیسا کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ تو لہٰذا باہمی رضامندی سے جب یہ بات طے ہو گئی تو دونوں کا نکاح جو ہے وہ وہاں پر ایک قاضی صاحب نے آ کر کے کروا دیا، اور دونوں جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ عائشہ کی شادی تاجر مسعود کے ساتھ ہو گئی اور وہ اس کی بیوی بن کے اس کے حجلہ عروسی میں آ گئی۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بیٹی ہے، اسے تو یہ پتہ تھا کہ اس کا نام عائشہ ہے اور یہ میری بیوی ہے اور یہ اب میری نئی نویلی دلہن ہے۔ تاجر مسعود بھی جوان تھا، خوبصورت تھا، ابھی تک جو ہے وہ اس کی صحت قائم تھی، لہٰذا اب وہی کھیل شروع ہو گیا کہ جو میاں بیوی کے لیے مخصوص ہے، اور ان کے درمیان وہی تعلقات قائم ہو گئے جو کہ بیوی کے لیے ہوتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی میں خوش تھے، مگن تھے، اور کبھی بھی عائشہ نے اپنی نہ ہی پچھلی زندگی کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں جو ہے اپنے شوہر سے یعنی تاجر مسعود سے بات کرتی تھی۔ ادھر عائشہ جیسی بیوی پا کر تاجر مسعود بھی بہت خوش تھا، جو کہ ہواؤں میں اڑا چلا جا رہا تھا، اور اس سے اس عمر میں اتنی پیاری بیوی مل گئی تھی جو کہ اب اس کی جو ہے ایک بہترین شریک حیات تھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کا پیار جو تھا وہ سچا تھا، اور دونوں ہی باپ بیٹی کے رشتے سے جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں منتقل ہو چکے تھے، لیکن اصلیت سے، اصلی حقیقت سے دونوں ہی ناواقف تھے، دونوں کو ہی نہیں پتہ تھا کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں، کیونکہ اب اسی طریقے سے ان کی زندگی چل نکلی تھی، اور ان کی زندگی کا یہ راز جو تھا یہ کب فاش ہونے والا تھا۔ بلال ملتا تو پتہ چلتا، یا پھر بغداد جاتے تو وہاں پر اگر مریم کو پہچان لیا جاتا تو تاجر مسعود کو بتایا جا سکتا تھا کہ تو نے جس لڑکی سے نکاح کر رکھا ہے، جسے تم نے اپنی بیوی بنا رکھا ہے، یہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی ہے۔ ان تمام باتوں کا ابھی کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ اب وہ اسی شہر میں رہ کر کے اپنی تجارت کو چلا رہا تھا۔ اس کا کبھی کبھار جو ہے وہ چکر لگتا تھا، اگر بغداد کا تو وہ خود اکیلا چلا جاتا تھا، یا کبھی کبھار اس کی جگہ یوسف چلا جاتا تھا۔ جب بھی وہ بغداد آتا تھا وہ بلال کے بارے میں اور اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرور کوشش کرتا تھا، لیکن نہ ان کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی کچھ چلنے کی امید تھی۔ اسی طریقے سے زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی، اور پھر اسی طریقے سے اس شادی کو تقریباً 1.5 سے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران عائشہ کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ارم رکھا گیا۔ ارم بھی عائشہ کی طرح بے حد خوبصورت تھی، اور انتہائی دیکھنے میں خوبصورتی جو تھی اس کے آنکھوں سے، اس کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ انتہائی خوبصورت بیٹی کا باپ بننے کے بعد تاجر مسعود تو اب اپنی بیوی عائشہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگا۔ انہی نوکرانیوں میں سے جو نوکرانیاں وہاں گھر میں کام کرنے کے لیے آتی تھیں، ایک نوکرانی نے
یوسف کا رشتہ بھی دیکھ لیا اور یوسف نے بھی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اب یوسف نے بھی اپنا گھر بسا لیا تھا۔ جو عورت یوسف کے ساتھ بیاہ کر کے آئی وہ بھی انتہائی اچھی عورت تھی، اور اس نے بھی یوسف جیسے نیک انسان کو دل سے اپنا لیا تھا۔ یوسف بھی اب اپنے گھر بار والا ہو گیا تھا، اور یوسف کی شادی بھی جو ہے وہ زلیخا نام کی ایک لڑکی سے ہو چکی تھی۔ یوسف اور زلیخا دونوں ہی میاں بیوی کے بندھن میں بن کے اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ادھر عائشہ اور مسعود جو تھے یہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ آج کل تو عائشہ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ممکن تھی۔ ایک بچی تھی جو کہ شادی کے 1.5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اور اب اس کی دوسری ڈلیوری بھی نزدیک تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی، لیکن ابھی تک نہ تو مقصود کو اس کی اصلیت کا پتہ تھا، اور نہ ہی عائشہ کو اس کی اصلیت کا پتہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ جب یہ بات کھلے گی تو یہ بات جو ہے کس طرف جائے گی۔ جب دونوں کو یہ پتہ چلے گا کہ دونوں باپ اور بیٹی ہیں، اور دونوں سوتیلے بھی نہیں بلکہ سگے باپ اور بیٹی ہیں، اور ان کا رشتہ جو ہے وہ اس نوعیت کا رشتہ ہے کہ ان کے درمیان وہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ اس وقت ان کے درمیان میں چل رہا تھا۔ عائشہ نے اپنی پچھلی زندگی پہ بات نہ کرنے کی اس لیے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اس نے پچھلی زندگی جو گزاری ہے، اگر وہ اپنی اس پچھلی زندگی کے بارے میں اپنے شوہر کو بتائے گی اور بتائے گی کہ جس انکل نے، جس بندے نے اسے پالا ہے، وہ بندہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایک شوہر جو ہے اس کا اپنی بیوی سے دل کھٹا ہو جائے گا کہ میری بیوی جو ہے پہلے بھی یہ سب کچھ کروا کے آئی ہے، اور اب یہ میرے پاس یہاں پہ رہ رہی ہے۔ اگرچہ اس میں اس کی اپنی غلطی نہیں تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ شوہر لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ویسے مخلص نہیں رہتے، اس لیے عائشہ کبھی بھی اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ زندگی اسی طریقے سے گزرتی چلی جا رہی تھی، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ سوداگر مسعود اپنے ساتھی یوسف کے ساتھ جو ہے ایک جنگل سے گزر کر کہیں جا رہا تھا کہ اس نے جنگل میں دیکھا ایک شخص کو جو کہ بالکل ہی ننگ دڑنگ سا آدمی تھا۔ بس اس نے اپنے ستر کو جو ہے وہ ڈھانپ رکھا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ جو ہے وہ کوئی انسانوں میں رہنے کے قابل ہو۔ بالکل ہی ننگ دڑنگ سا ایک آدمی جس نے اپنی ستر پوشی بس کر رکھی تھی اور پتوں وغیرہ سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر کے یوسف اور تاجر مسعود من ہی من میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ جنگل کا ایک شارٹ کٹ راستہ تھا جو کہ دوسرے شہر جا کے نکلتا تھا، اس لیے اس راستے کا انتخاب اکثر جو ہے وہ تاجر مسعود اور جو یوسف تھا وہ اپنے آنے اور جانے کے لیے کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دونوں اسی راستے سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ دونوں ہی اس وقت گھوڑوں پر سوار تھے اور اپنے اپنے راستے جو ہے وہ باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ اس ننگ دڑنگ آدمی کو جنگل میں انہوں نے دیکھا۔ یہ آدمی آج سے پہلے کبھی بھی یہاں اس جنگل میں دکھائی نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ وہ سینکڑوں بار اس جنگل سے گزر کر کے جا چکے تھے۔ لہٰذا اب جب اس آدمی کو دیکھا تو یہ دونوں من ہی من مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے، لیکن انہوں نے اس شخص پر توجہ دینی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی۔ جب یہ دونوں آگے بڑھ گئے تو اس کے تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ گھوڑے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر جم گئے، ایسے جم گئے کہ جیسے گھوڑوں کا ارادہ ہی نہ ہو کہ ہم مزید تھوڑا سا بھی آگے بڑھیں، اور ان کے پیر ایسا تھا کہ جیسے بالکل جم چکے ہیں۔ جب یہ کنڈیشن ہو گئی تو تاجر مسعود نے اور یوسف نے بڑی کوشش کی کہ گھوڑے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے کی طرف بڑھیں، لیکن وہ وہاں پر جم چکے تھے اور بالکل رک سے گئے تھے۔ گھوڑوں نے آگے نہ بڑھنا تھا اور نہ ہی وہ دونوں آگے بڑھے، لہٰذا دونوں ہی پریشان ہو کر اپنے اپنے گھوڑے سے اتر آئے۔ اتنی دیر میں وہ جو ننگ دڑنگ سا آدمی تھا جو کہ ایک بزرگ ٹائپ شخصیت تھا وہاں سے ان کے قریب آ گیا۔ چلتے چلتے وہ بالکل ہی قریب آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر تاجر مسعود کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اس نے یوسف کی طرف دیکھا۔ اس نے منہ میں اچھا خاصا تھوک بھرا اور ایک طرف اس نے تھوک دیا۔ یہ تھوک اس نے ایسے
پھینکی تھی جیسے کہ وہ حقارت بری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا ہو، اور اس کے لہجے میں حقارت جو تھی وہ صاف جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی۔ تاجر مسعود نے اور یوسف نے اس بات کا بالکل برا نہیں منایا، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ نیم پاگل دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دین دنیا کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ اس باتوں کا برا جو ہے نہیں منا رہے تھے۔ جیسے ہی اس شخص نے تھوک پھینکی اور اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی اور مسکرا کر کے تاجر مسعود کی طرف دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر کچھ غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس نے تاجر مسعود کو مخاطب کیا کہ جا، دفع ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے، اور آج کے بعد میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، تو بہت بڑا جو ہے یہ ہے وہ ہے۔ اس طریقے سے وہ اس کو باتیں بنانے لگا، اور پھر تاجر مسعود اس کی باتوں کو سنتا رہا اور پھر دوبارہ سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ یوسف بھی گھوڑے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہی دوبارہ جو ہے آگے جانے کے لیے گھوڑوں کو جو ہے چلانے لگے۔ اس بار گھوڑے جو ہے انہوں نے اپنے قدم اٹھا لیے اور بڑی آسانی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب دوسرے شہر میں یوسف اور مقصود آ تو چکے تھے، لیکن یہاں پر آ کر کے ان کا جو کام تھا وہ نہیں بنا تھا، لہٰذا اب انہوں نے پھر واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور شارٹ کٹ راستہ اپنے گھر پہنچنے کا یہی تھا کہ ہم اسی جنگل کے راستے سے گھر چلے جائیں، لیکن جنگل میں پھر وہ شخص دوبارہ نہ ملے اس بات کا اب پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں ہی اس جنگل کے راستے پر واپس گھر کے لیے ہو لیے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رات ہونے سے پہلے وہ گھر پہنچ جائیں، اس لیے وہ دونوں ہی اس جنگل کے راستے سے آ رہے تھے۔ اب جب تقریباً سورج ڈھل چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے کو تھا، اور وہ اس جنگل سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ ان کی نظر ایک دفعہ پھر اسی آدمی پر پڑی کہ جو نانگ دڑانگ سا آدمی تھا اور وہیں اسی جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا تاجر مسعود نے اور یوسف نے ایک دفعہ پھر اس سے کرنی کترا کر کے وہاں سے گزر جانا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی تھوڑا آگے گئے، حسب روایت گھوڑے ایک بار پھر رک گئے، گھوڑے تھے کہ وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر وہ دونوں نیچے اترے اور گھوڑوں کو دیکھنے لگے کہ اب کیا مسئلہ ہو چکا ہے، لیکن گھوڑے تھے کہ وہ اب آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اپنی نظروں سے گرتا ہوا تاجر مسعود کی طرف بڑھا اور بالکل تاجر مسعود کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے پھر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی اور تاجر مسعود سے کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا کر رہا ہے؟ جا، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، میں نے کہا تھا تو میرے سامنے مت آیا کر۔ اب تاجر مسعود سے رہا نہ گیا، اس نے کہا بابا جی میری بات سنیں، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے یا کون سی ایسی جو ہے بات ہے جو میں کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے آپ مجھ پہ اتنا غصہ دکھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جا، میں نے تجھے کہا نا تو میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جا، اور آج کے بعد تو میری آنکھوں کے سامنے نظر مت آنا، مجھے دکھائی نہ دینا۔ اب تاجر مسعود بھی اس بات پر آ گیا کہ میں تو پوچھ کے رہوں گا کہ میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے۔ لہٰذا جب تاجر مسعود نے 2 سے 3 مرتبہ اسے یہی جملہ کہا کہ بابا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سے بالکل چلا جاؤں گا اور آئندہ تمہیں نظر بالکل نہیں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ میری خطا کیا ہے۔ اس نے کہا جھا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے بالکل علم نہیں ہے اس بات کا، تیرا اندر خون جوش نہیں مارتا، تجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تو کیا کرتے چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا واقعی بابا جی، اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا جا پھر جا، تیری جو بیوی ہے نا اس کے بارے میں پتہ کرا کہ وہ کون ہے۔ اب یہ بات سن کر تاجر مسعود پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بابا جی اس کے بارے میں کیا پتہ کرانا ہے؟ میں اس کے بارے میں جتنا جانتا ہوں کہ اسے میں نے کنیزوں اور غلاموں کے بازار سے خریدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور اب اس میں سے میرا دوسرا بچہ ہونے والا ہے، ایک بچہ میرے پہلے ہے اور ایک بچہ اور ہونے والا ہے۔ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں، تو جتنا مجھے بتا رہا ہے یہ اتنا ہے کہ جتنا تو جانتا ہے، تو وہ کیوں نہیں پتہ کرتا جو تو نہیں جانتا ہے؟ جا اپنی بیگم سے پوچھ کہ وہ کون ہے، وہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بکنے سے پہلے کیا تھی۔ اب اس بات کو لے کر کے مسعود کو فکر ہونے لگی کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کون سی بات کر رہا ہے۔ آج تک ویسے ہی عائشہ نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنے بتایا تھا کہ وہ غلاموں کے بازار میں بکی تھی اور پھر میں نے اسے خرید لیا تھا۔
لیکن واقعی یہ بات آج تک اس نے نہیں بتائی تھی کہ وہ اصل میں ہے کون، اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کہاں پیدا ہوئی، کہاں رہی، اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ 20 سال کی وہ ایسے ہی تو نہیں ہو گئی نا، یہ 20 سال کا عرصہ جو ہے اس نے کسی نہ کسی جگہ گزارا ہوگا۔ کس عمر میں آ کر کے اسے بیچ دیا گیا، کس عمر میں آ کر کے وہ بکی اور کس عمر میں آگے خرید لی گئی، یہ تو چند سال کا گیپ ہو سکتا ہے، اور اس چند سال میں جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کے بارے میں جو پتہ ہے وہ تو مسعود جانتا ہے، لیکن وہ اپنے بکنے سے پہلے کہاں پر تھی اور اس نے جو ہے وہ کیا کیا، اس بارے میں مسعود کو علم نہیں تھا۔ لہٰذا ان باتوں کو سوچ کر کے مسعود نے اس بابے سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیگم سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اب یہ کہہ کر کے مسعود دوبارہ سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ یوسف بھی حیران تھا کہ یہ بابا کس قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں ہی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اب کی بار گھوڑے ایک دفعہ پھر چل پڑے اور پھر دونوں ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر کے واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر کے ادھر ادھر کے کاموں میں ایسے الجھے کہ تاجر مسعود کو یہ بات عائشہ سے پوچھنی بھول گئی، اور اس نے عائشہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ اپنی ہی دنیا میں آ کر کے مگن ہو گیا۔ اسے اپنے کام سے بھی بہت لگاؤ تھا، اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کو بھی مکمل ٹائم دیتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ آج جو دولت اس نے کمائی ہے یہ محنت کر کے ہی کمائی ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ سے کام چوری کرے گا تو پھر وہ دوبارہ غریب بھی ہو سکتا ہے اور یہ دولت چھین بھی سکتی ہے۔ لہٰذا اب وہ پوری محنت کرتا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ واپس آیا تھا وہ اپنے آپ میں اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ 3 سے 4 دن گزر گئے۔ ایک روز رات کو جب وہ عائشہ کے ساتھ صحبت کر رہا تھا اور ایک ہی بستر میں اس کے ساتھ موجود تھا، تو تب اسے اس درویش کی، اس بابے کی بات یاد آئی، اور اس نے کہا کہ میں اب عائشہ سے اس بارے میں پوچھ لیتا ہوں کہ عائشہ جو ہے وہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے کیا تھی، کہاں تھی، اور اس کا جو ہے وہ کیا حدود اربا ہے۔ لہٰذا اس نے جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس نے عائشہ سے کہا کہ دیکھو میری عزیز، میری جان من، میری ہمسفر، میری شریک حیات، ایسا نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کو دیکھ کر کے تم پریشان ہو جاؤ۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ سے ہو کر کے آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، اپنے بارے میں ساری معلومات دو، کیونکہ میں تمہیں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں کنیزوں اور غلاموں کے بازار سے خریدا اور لے کر کے یہاں آ گیا۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا، لیکن یہ بات میں نے تمہیں کبھی بتائی نہیں کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا، کیونکہ میری ایک بیٹی تھی جو کہ کھو گئی ہے اور وہ مجھے نہیں ملی۔ میں چاہتا تھا کہ جب میری بیٹی مجھے ملے تو میں اسے تمہارا تحفہ دوں، یعنی ایک کنیز اس کے حوالے کر دوں۔ میں نے یہ بات تم سے اس لیے چھپائے رکھی کہ اگر مجھے میری بیٹی مل جاتی تو میں اسے تم سے ملاتا اور پھر تمہیں اس کے حوالے کر دیتا۔ میری بیٹی تو مجھے نہیں ملی، لیکن تم اپنے بارے میں مجھے آج ضرور بتاؤ کہ غلاموں اور کنیزوں کے بازار میں بکنے سے پہلے تم کیا تھی، کون تھی، کہاں سے آئی ہو، تمہارا کیا حدود اربا ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے۔ اب اس بات کو سن کر کے عائشہ، یعنی کہ جس کا اصل نام مریم تھا، وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اسے اپنے بارے میں یہ بتاؤں گی، اپنے شوہر سے یہ بات کہوں گی کہ میں کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بکنے سے پہلے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کے 13-14 سال گزار چکی ہوں کہ جس شخص نے میرے جسم کو بے دریغ استعمال کیا ہے، وہ انکل کے نام پر دبا تھا، وہ رات ہوتے ہی میرے اوپر سواری کرتا تھا اور پھر اسی طریقے سے صبح تک میری جان نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 13-14 سال ایک ایسے بے غیرت انسان کے ساتھ گزارے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ جو ہے ہر طریقے کی بدتمیزی، بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن کیونکہ میں اس کے پاس سے جا نہیں سکتی تھی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں کسی کے پاس جا کر کے اپنے حالات بیان نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا لوگ اس کو فرشتہ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دوست کی بیٹی کی اچھے طریقے سے پرورش کر رہا ہے اور اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتا ہے اور اپنی بیٹی بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب جو اصلیت تھی اس سے تو صرف وہی لڑکی واقف تھی جس لڑکی کے ساتھ یہ رات بھر میں سب کچھ ہوتا تھا۔
لہٰذا اب اگر میں اپنے شوہر کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتا دیتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ میں تو ایک ایسے شخص کے پاس رہی، ایک زندگی کا 13-14 سال کا عرصہ میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا کہ جس نے مجھے جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ اپنی بیوی ہی بنا کر کے رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ میرا انکل تھا اور رشتے میں میرے باپ کا دوست، اور میرا رشتے میں اسی لحاظ سے چلتا تھا۔ لہٰذا میں اگر یہ بات ساری اپنے شوہر کو بتا دوں گی اور بتاؤں گی کہ پھر اسی نے ہی مجھے فروخت کر دیا اور میں کنیزوں اور غلاموں کے شہر میں بک گئی، تو میرا یہ شوہر جو کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جس کے میں ایک بچے کی ماں ہوں اور دوسرا بچہ ہونے والا ہے، یہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، یہ سوچے گا کہ میں کیسی لڑکی تھی کہ جس نے اپنی زندگی کے 13-14 سال کسی ایسے انسان کے ساتھ گزار دیے۔ شاید یہ سوچے گا کہ میں چاہتی تو احتجاج کر سکتی تھی، میں چاہتی تو کسی کو اپنی حالت بتا سکتی تھی، لیکن اب اس کو کیا بتاؤں کہ میں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں پاتی تھی، میں اپنا کوئی ہمدرد نہیں پاتی تھی، پتہ نہیں کن باتوں کو لے کر کے میں خاموش تھی، لیکن آج اس کو کیا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں، یہ میرے ساتھ خوش ہے، لیکن یہ میرے زخم کریدنا چاہتا ہے، میرے پرانے زخموں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا تھی، میں بکنے سے پہلے کیا تھی، میں کہاں پر رہی ہوں، میں نے اپنی زندگی کہاں پر گزاری ہے۔ میں اگر اسے سچ بتاؤں گی تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ اس سچ کو جاننے کے بعد مجھ سے نفرت بھی کر سکتا ہے۔ آج اس کے میرے اندر ایک ذکر کر رہا ہے کہ اس نے مجھے اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا جو کہ کھو گئی ہے اور جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کی کنیز بنانا تھا، لیکن اس کی بیٹی نہ ملنے کی وجہ سے میں اس کی بیوی بن گئی اور میں اب اس کے بچے کی ماں ہوں اور یہاں پر خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اب یہاں پر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں۔ اگر میں اس پر اپنی اصلیت کو ظاہر کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ اس بات کو سوچ کر کے عائشہ نے جو ہے من ہی من میں ایک چیز کا فیصلہ کیا کہ وہ اسے کبھی بھی اصلیت نہیں بتائے گی اور یہی بتائے گی کہ وہ کوئی اور من گھڑت جو ہے کہانی اس کو سنا دے گی۔ لہٰذا اب عائشہ نے اپنے من میں یہ پلان بنا لیا اور اس نے مکمل سوچ کے بعد جو ہے وہ تاجر مسعود سے کہنا شروع کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں بکنے سے پہلے بھی میں ایک غریب ماں باپ کی اولاد تھی اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے اور ان کے مرنے کے بعد میں بالکل بے سہارا ہو گئی، تو مجھے کسی شخص نے جو کہ اس وقت میرا ہمدرد بن کر کے مجھ سے ملا، اس نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، پال پوس کر کے بڑا کروں گا۔ تو کچھ عرصہ تو اس شخص نے مجھے اپنے پاس رکھا اور جب میں اس قابل ہوئی کہ میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھے اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ جب میں کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بک گئی تو پھر اس کے بعد میں انہی لوگوں کے ساتھ رہنے لگی اور پھر وہاں سے مجھے آپ نے خرید لیا اور میں وہاں سے یہاں پر آپ کے پاس آ گئی۔ یہ تمام بات سننے کے بعد تاجر مسعود کو ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ واقعی یہ تو جو بھی ہوا ہے یہ تو ایک اچھا ہی ہوا ہے کہ چلو تمہیں میں مل گیا اور تمہاری دکھوں بری زندگی سے جو ہے وہ تمہیں نجات مل گئی۔ اب اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ میری جو بیوی ہے اس کا جو ماضی ہے وہ بے داغ ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر میں اس پر کسی چیز کا الزام لگا سکوں یا شک کر سکوں۔ اب اسے اس درویش پر، اس بابے پر غصہ آ رہا تھا جو جنگل میں جاتے اور آتے دونوں دفعہ ملا تھا اور دونوں ہی دفعہ میں اس نے کہا تھا کہ جا اپنی بیگم سے پوچھ کے وہ کیا ہے، جب تو اپنی بیوی کی اصلیت پوچھے گا تو پھر آ کر کے مجھے بتانا۔ اب یہ باتیں ہو چکی تھیں اور تاجر جو ہے وہ مسعود مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن مسعود نے ان تمام باتوں کا ذکر یوسف سے بھی کر دیا اور یوسف کو بتایا کہ ایک غریب ماں باپ کی یہ بیٹی تھی اور پھر ماں باپ جو ہے وہ دونوں ہی مر گئے، تو ایک کوئی انکل تھا جو کہ رشتے میں قریبی تھا، تو اس نے اس وقت تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن شاید وہ بھی لالچی تھا، وہ چاہتا تھا کہ چل کل کو بچی جوان ہو جائے گی تو وہ ان بچی کو کسی جگہ بیچ کر کے اپنا نظام چلائے گا۔ وہی اس نے کیا کہ جب بچی تھوڑی سیانی ہوئی تو اس نے بچی کی قیمت وصول کی اور چلتا بنا اور پھر دوبارہ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، اور اسی طریقے سے یہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بک گئی، اور جب یہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بکی تو وہاں سے اسے ہم نے خرید لیا، اور اس کے بقول یعنی کہ عائشہ کے بقول اسے بکے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ جب ہم نے اسے خریدا۔ لہٰذا اب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ہماری اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، اور وہ درویش جو کہ ہمیں وہاں پہ جنگل میں ملا تھا ایویں ہی ہمیں پریشان کر رہا تھا، اور اس کی پریشانی کی وجہ سے ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سی سوچ میں پڑ گئے۔
خیر کچھ دن اسی طریقے سے گزر گئے اور ایک دفعہ پھر تاجر مسعود کا اور یوسف کا اسی جنگل کی طرف سے گزر ہوا اور ایک بار پھر وہی بزرگ جو ہے وہ راستے میں ٹکرا گیا۔ اب اس نے تاجر مسعود کو ایک دفعہ پھر نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا اور پھر اس پر جو اپنی جلالی الفاظ جو ہیں وہ برسانے لگا اور تاجر مسعود کو برا بھلا کہنے لگا۔ اب کی بار یوسف سے رہا نہیں کیا، یوسف نے آگے بڑھ کر کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اب اس کا گریبان تھا ہی کیا، ننگ دھڑنگتا آدمی تھا، لہٰذا اس کا گلا ہی پکڑنا تھا، لہٰذا یوسف نے اس کا گلا پکڑ لیا اور یوسف نے کہا کیا بکواس کر رہے ہے تجھے کچھ شرم ہے؟ تو ہم لوگوں پر الزام لگا رہا ہے، ہم لوگوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو قانون سے ہٹ کر ہو یا قانون کے دائرے سے باہر ہو۔ تو ہم پہ اس روز بھی تم نے یہی کیا کہ آتے اور جاتے دفعہ دونوں دفعہ جو ہے تو مسعود پہ بکواس کرتا رہا ہے، اور اب بھی تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ میں نے مسعود کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بات سنی ہے، اور مسعود نے بھی اپنی بیوی سے بات پوچھی ہے۔ تو کیا ہے اس کی بیوی کو؟ وہ ایک غریب ماں باپ کی اولاد تھی، اس کو ماں باپ کے مرنے کے بعد بیچ دیا گیا، اس کے کسی انکل نے اسے بیچ دیا، پھر وہ کنیزوں غلاموں کے بازار میں بک گئی اور بعد میں تاجر مسعود نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہی اس کی کہانی ہے۔ اب اس کہانی میں ہم اس پہ کیا شک کر سکتے ہیں، یا کیا بات ہے جو تم پتہ کرنا چاہتے ہو یا ہمیں پتہ کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں بتاؤ، اگر تم کوئی بات جانتے ہو تو کھل کے بتاؤ۔ یوسف کی اس جذباتی تقریر کے بعد وہ بابا جو ہے اس نے اپنا گریبان یوسف سے چھڑایا اور ایک طرف جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب وہ ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ بابا جو ہے وہ اب ناراض سا ہو گیا ہے، اس نے اب جو ہے وہ ان دونوں سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید اس سے یوسف کی یہ حرکت بہت ہی ناگوار اور بری گزری تھی، لہٰذا اب یوسف نے اور مسعود نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا، لہٰذا دونوں ہی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے واپسی بھی اسی راستے سے ہوئی، کیونکہ اس بار بھی جس کام کے غرض سے گئے تھے وہ نہیں ہو سکا تھا اور دوبارہ واپس آنا پڑ گیا تھا۔ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنا تھا، اس لیے یہی راستہ جو ہے انتخاب کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ بوڑھا جو ہے وہ راستے میں ٹکرا گیا۔ اب کی بار وہ بوڑھا جو ہے وہ کافی پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، اس نے پھر ان کو روک لیا اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ تم لوگوں کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ اصلیت کو جانتے نہیں ہو۔ اب اگر تم اصلیت جانتے ہوتے ہو تو تم لوگ غلط ہوتے۔ تم لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، جیسے تم نے میرا گریبان پکڑا، جیسے تم نے مجھے بات کا جواب دیا، اس سے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگوں نے غلطی نہیں کی، غلطی تو کسی اور نے کی ہے۔ لیکن اب یہ غلطی کس نے کی ہے اس کا تو اب پتہ چلانا چاہیے۔ میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ تم اپنی بیوی کی باتوں پر مت جاؤ اس کے بارے میں ویسے پتہ کرو، جو اس نے تمہیں بتایا اس پہ یقین مت کرو، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پہ یقین کرو۔ جاؤ اپنی بیوی کے بارے میں پتہ کرو، تمہاری بیوی کون ہے اس کے بارے میں پتہ چلاؤ۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ بات تم اپنی بیوی کو اب مت بتانا۔ اگر تم اپنی بیوی کو یہ بات بتاؤ گے اور اس کے بارے میں پتہ کراؤ گے تو ظاہری بات ہے کہ تمہیں بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن تم اگر چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کی اصلیت کو جان لو تو جاؤ اپنی بیوی کے بارے میں پتہ چلاؤ۔ اب مسعود اور یوسف جو ہے وہ ایک دفعہ پھر گھر آ گئے اور دونوں ہی اب اس بات پر بیٹھ کر کے غور و فکر کرنے لگے کہ کیا ہمیں اس درویش کی، اس بزرگ کی بتائی ہوئی بات کو ماننا چاہیے جو ہمیں ہر مرتبہ جو ہے اس جنگل کے راستے میں ملتا ہے اور ہمیں نئی سے نئی بات جو ہے وہ بتاتا ہے۔ وہ بزرگ، وہ درویش عائشہ کی بتائی ہوئی بات سے مطمئن نہیں ہے، یعنی کہ جیسے اس کے ماں باپ مار کے کسی نے پالا اور پھر اسے بیچ دیا، اس بات سے جو ہے وہ یوسف جو ہے، وہ درویش جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات اصل بات نہیں ہے، اصل بات جو ہے وہ تم دونوں خود پتہ کراؤ کہ کیا ہے۔ لہٰذا اب کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے کہاں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اب دونوں نے بیٹھ کر کے اس بات کو طے کیا کہ ہم اس بارے میں جو ہے مکمل طور پر پتہ کرانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اگلے ہی دن اب تاجر مسعود نے عائشہ سے باتوں میں پوچھا کہ اچھا عائشہ ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھیے۔ تو اچھا میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ تم نے کہا کہ تم ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، تو کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی علاقے میں تو تم رہتی ہوگی نا، تو تم رہتی کہاں تھی؟ تمہارا اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا علاقہ کون سا تھا؟ یہ بات سن کر کے اب عائشہ ایک دفعہ سے پھر سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مجھ سے میرے علاقے، میرے شہر کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہے ہیں۔
لہٰذا اس نے اب سوچا کہ جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے ان کو اپنا صحیح علاقہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ میں زیادہ تر جو ہے دوسرے علاقوں کے نام، شہروں کے نام یا پھر کبھی وہاں پر رہی نہیں ہوں، تو مجھے اس وقت کون سا علاقہ یا کون سا شہر سوچوں یا کون سے ملک کا بتاؤں۔ اس لیے اس نے بادل نخواستہ یعنی کہ نہ جھوٹ بولتے ہوئے بتایا کہ میں بغداد کی رہنے والی ہوں۔ اس نے کہا، تاجر مسعود نے کہا، اچھا تو بغداد کی ہو تو پھر تو میں بھی بغداد کا ہوں، میرا بھی تو اپنا جو آبائی علاقہ ہے جہاں پہ میں اپنی زندگی گزاری ہے، جس شہر کو، جس ملک کو میں اپنا سمجھتا ہوں، وہ تو بغداد ہی ہے۔ تو تم بغداد میں رہتی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہاں رہتی تھی؟ اب بغداد کے کچھ علاقوں سے تو ظاہری بات ہے نام کی حد تک جو ہے وہ عائشہ واقف تھی، لہٰذا عائشہ نے بغداد ہی کے ایک محلے کا نام بتا دیا۔ تاجر مسعود بھی اس محلے کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بس یہی میں نے تم سے پتہ کرنا تھا، بھائی مجھے پتہ تو ہونا کہ میری بیوی جو آخر اس کا گھر محلہ کہاں پر ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تمہارے ماں باپ کے علاوہ تمہارے کوئی عزیز رشتہ دار تھے؟ نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا، میرا تو کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز نہیں ہے۔ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی، اور تاجر مسعود نے یہ بات جا کر کے یوسف کو بتائی اور بتایا کہ مجھے جو پتہ چلا ہے عائشہ کے بارے میں، اس کے مطابق سے وہ بغداد شہر کی رہنے والی ہے، اور بغداد شہر کے فلاں محلے سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں وہ فلاں محلے میں رہتی ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کا نام یہ بتایا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے کوئی اور عزیز رشتہ دار نہیں تھے۔ اب دونوں نے ہی اس بات کا قصد کیا کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم بغداد جائیں گے اور اس بات کی پوری چھان بین کریں گے، کیونکہ درویش نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں خود پتہ کرو۔ لہٰذا دونوں ہی جو ہے وہ اپنی اس بات کے پکے نکلے، اور 2 سے 3 دن میں ہی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آج کل کام کی کوئی خاص نوعیت نہیں ہے، کام جو ہے وہ تھوڑا ہلکا پڑا ہوا ہے، تو مزید جو کچھ 1-2 لوگ انہوں نے کام کی دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان کے حوالے کام کی ذمہ داری کرنے کے بعد تاجر مسعود یوسف کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر بغداد کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں سے تقریباً 7-8 دن کا سفر تھا جب اس نے بغداد میں داخل ہونا تھا، اور پھر ظاہری سی بات ہے کہ 7-8 دن کے اس سفر کے بعد جب وہ بغداد پہنچ جاتا تو وہ اس لڑکی کے بارے میں یعنی عائشہ کے بارے میں اپنی جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ 1 ہفتے کے سفر کے بعد ہی دونوں یعنی یوسف اور تاجر مسعود دوبارہ بغداد میں داخل ہو گئے۔ اب بغداد میں کیونکہ تاجر مسعود کے جاننے والے بہت سے لوگ تھے، لہٰذا ان کے لیے رہائش مسئلہ نہیں تھی۔ ایک سرائے میں انہوں نے رات گزاری جو کہ ان کے جاننے والے کی ہی سرائے تھی، اور وہاں سے اگلے دن صبح یہ اس محلے کے لیے روانہ ہو گئے جہاں پر عائشہ نے اپنی رہائش ان کو بتائی تھی۔ وہاں پر جا کر کے پتہ چلا کہ عائشہ نام کی کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ یہاں پر ان ماں باپ کی بیٹی نہیں رہی ہے، بلکہ اس نام کے کوئی یہاں پر میاں بیوی نہیں تھے جن کی کوئی ایک بیٹی عائشہ رہی ہو، اور پھر اس عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہوا ہو کہ اس کے ماں باپ مرنے کے بعد کسی انکل نے اسے یہاں سے لے گیا ہو اور کسی انکل کے ساتھ وہ چلی گئی ہو۔ یہ بات جو ہے یہ بالکل ہی بے بنیاد اور من گھڑت تھی، اور اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس پورے محلے کے ایک ایک گھر سے اور ایک ایک فرد سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اب تاجر مسعود اور یوسف کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس بات کو سوچنے لگے کہ اگر یہ بات کسی بھی حد تک درست نہیں ہے اور یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت کہانی ہے، تو اس کہانی کو سنانے کا جو ہے وہ ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عائشہ نے ایسی من گھڑت بات جو ہے وہ بتائی ہے۔ اس نے کیوں کہا ہے کہ وہ بغداد کے فلاں محلے کی رہنے والی ہے اور وہاں سے اس نے یہ کیا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب مسعود اور یوسف کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا، اور یہاں پر آ کر کے وہ تو اس غرض سے آیا تھا کہ مجھے وہاں پر جا کر کے ذہنی سکون ملے گا، لیکن یہاں پہ ذہنی سکون سے الٹا ہوا تھا کہ اس کو الٹا ایک اذیت ملی تھی، اور اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی جو بیوی عائشہ ہے اس نے تو اپنی جگہ کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں ہر بات ہی جھوٹی کی ہے، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ اس نے بتایا ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد کہ یہ صرف ایک من گھڑت بات ہے جو کہ عائشہ نے بتائی ہے، اس نے
تاجر مسعود نے اور یوسف نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ دوبارہ 7 دن کے سفر کے بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے اور پھر 7 دن کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی یوسف نے اور تاجر مسعود نے دونوں نے ہی گھیراؤ کر لیا عائشہ کا، اور عائشہ کو بٹھا کر کے پوچھنے لگے کہ عائشہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں بغداد گیا تھا، اس محلے گیا تھا، میں نے وہاں پر جا کر تمہارے ماں باپ کا نام لے کر، تمہارا نام لے کر، تمہارا حوالہ دے کر کے مکمل معلومات حاصل کیا، لیکن وہاں کے لوگ تو تمہیں جانتے تک نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ عائشہ نام کی کوئی بچی یہاں پہ تھی جس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، اس کے ماں باپ مرے اور ان کا انکل کوئی اسے وہاں سے لے کر کے چلا گیا، اور اس محلے کا ایک ایک گھر ہم نے چھان مارا، ایک ایک شخص سے بات کی، لیکن تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ عائشہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم، یہ بات کچھ پرانی ہو چکی ہے تو یقیناً وہ لوگ بھول چکے ہوں گے۔ تاجر مسعود نے کہا کتنی پرانی ہو چکی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس بات کو 2 سے 2.5 سال گزر چکے ہوں گے۔ تو 2 سے 2.5 سال کی اس بات میں، اس وقفے میں وہ لوگ اس قدر بھول گئے کہ انہیں پتہ نہیں رہا کہ یہاں پر 2 میاں بیوی رہتے تھے جو کہ ایک عرصے سے رہ رہے تھے، اور وہ مر کے اور ان کی بیٹی کو کوئی شخص لے کر چلا گیا۔ تم تیاری کرو، ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہوگی تمہیں پہچاننے میں، تم ایسا کرو، تم تیاری کرو، تم اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ بغداد کے سفر کے لیے روانہ ہوگی، بس 1-2 دن صبر کر جاؤ، ہم نے کچھ کام ہیں، ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد تم ہمارے ساتھ بغداد کے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ گی، ہم تمہیں بغداد میں لے کر کے جائیں گے، اور وہاں پر جا کر کے تمہیں تمہارے ہی محلے میں کھڑا کر کے تمہارے ہی لوگوں کے سامنے تم سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، اور تمہارے ماں باپ کون ہیں، تمہارا گھر کون سا تھا، اور تم جو ہے وہ کہاں پر رہتی تھی، اور تم نے کیسے جو ہے وہ تمہیں کون سا انکل لے کے گیا، اور تمہیں کس انکل نے جا کر کے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچا، اور جو ہے تم کس انکل کے ساتھ جو ہے وہ رہتی رہی، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں خریدا اور تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ یہ بات کہہ کر کے تاجر مسعود جو ہے وہ تو چلا گیا، لیکن اب عائشہ کے ذہن میں ایک دھماکے سے ہو رہے تھے، جس بات پر وہ پردہ ڈالنا چاہ رہی تھی، جس بات کو وہ چھپانا چاہ رہی تھی، اب وہ بات نہ ہی چھپتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، اور نہ ہی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس بات پر پردہ ڈال رہی ہے، لہٰذا اب وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگلے 2 سے 3 دن اسی طرح گزر گئے، لیکن گھر میں ایک تناؤ سا ماحول تھا۔ تاجر مسعود جو ہے وہ عائشہ سے سیدھے منہ بات نہیں کر پا رہا تھا، اور عائشہ بھی ان باتوں کو لے کر کے پریشان تھی۔ عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اصلیت جو ہے وہ تاجر مسعود پر کھلے، لیکن اب عائشہ نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اسے اس بات کو بتائے بغیر چارہ نہیں ہے، اسے اپنی اصلیت جو ہے وہ تاجر مسعود پر ظاہر کرنی پڑے گی، اور اسے بتانا پڑے گا، ساری اصل کہانی اسے بتانی پڑے گی، کیونکہ وہ تو ایک چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ ہنستا بستا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، وہ خود اس گھر میں خوش ہے، کہ اس کا گھر اس بات کو لے کر کے اجڑ نہ جائے کہ وہ 13-14 سال جو ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ رہی ہے جو کہ اس کے ساتھ درندگی برا سلوک کرتا رہا ہے، اور اس نے اسے اپنی بیوی بنا کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بظاہر اس کے دوست کی بیٹی تھی۔ ایک بات جو اس کے ذہن میں تھی کہ اسے پتہ تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ بھی کوئی سوداگر ہے، وہ سوداگر چلا گیا تھا، اور جبکہ اس کے باپ کے بارے میں جب بھی اس نے اپنے انکل سے یعنی بلال سے پوچھا تھا تو اس نے اسے یہی بتایا تھا کہ تمہارا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ مر کھپ گیا ہوگا۔ بچپن ہی سے اس کے دماغ میں یہی بات جو ہے وہ بلال نے بٹھائی تھی کہ تمہارا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اور وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ وہ 5 یا 6 سال کی تھی، اسے اپنے باپ کا نام بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کا باپ جو ہے اس کا نام کیا ہے، اور اس کے باپ کا جو ہے وہ جو ہے اصل نام جو ہے اس کو علم میں نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ وہ ایک اپنے انکل کے پاس رہتی ہے جس کے پاس اس کا باپ اسے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اور باپ جو ہے جب بھی اس باپ کے بارے میں وہ اپنے انکل سے بات کرتی ہے تو وہ اس کو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا، اگر اس نے آنا ہوتا تو آ گیا ہوتا۔
لہٰذا اب وہ اپنے بارے میں کیا بتاتی، کہ اسے کچھ یاد بھی نہیں تھا، اس کی بہت چھوٹی عمر تھی اور وہ بچی سی تھی جب اس نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ پہچان بھی نہیں سکتی تھی، وہ اپنی باپ کو شکل سے بھی نہیں جان سکتی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ایک 5 برس کی بچی تھی جسے وہ دوست کے پاس چھوڑ کر کے اس کا باپ چلا گیا تھا۔ اب یہ سب کچھ بتانا جو تھا اس نے اس لیے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے گھر میں یہ چیزیں، کیونکہ میں ایک خوش خرم زندگی گزار رہی ہوں، میں نہیں بتاؤں گی، لیکن اب اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں یہ سب کچھ اب چھپاتی رہوں گی تو میرے لیے اور زیادہ پرابلم بنے گی، زیادہ مسئلہ بنے گا، مجھے یہ چھپانے سے کوئی فائدہ اب نہیں ہوگا۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں اپنے شوہر کو اب کسی بھی راز کو پوشیدہ نہیں رکھوں گی اور اپنے شوہر کو اپنا ہر راز جو ہے وہ بتا دوں گی۔ لہٰذا اگلے ہی دن جب کام سے فارغ ہو کر کے تاجر مسعود رات کو گھر آیا اور کھانا وغیرہ کھا کر کے وہ آرام سے بیٹھ گیا، تو اب یہ بھی اس کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی اور اس نے تاجر مسعود کو مخاطب کیا، میں اپنے بارے میں آپ کو اب اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ میرے بارے میں جو باتیں ہیں ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد شاید آپ مجھ سے نفرت کرنے لگتے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ میرا گھر اجڑ جاتا اور میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ خوش نہ رہ پاتی۔ لیکن میں جو بھی باتیں آپ سے کہوں گی اس میں آپ یقین کر لیجئے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی میں جو ہے ان باتوں میں سزاوار ہوں، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، بس ایسا ہے کہ جو بھی ہے میں نے اگر آپ سے کچھ چھپایا ہے تو اس چھپانے کے پیچھے بھی سمجھیں کہ کوئی راز تھا، کوئی بات تھی کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ یہ باتیں پوشیدہ رکھی ہیں، لہٰذا آپ کی ناراضی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اب میں ساری سچائی جو ہے وہ بتا دوں اور ساری حقیقت سے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ یہ سچ ہے کہ میرا جنم بغداد میں ہی ہوا ہے اور میں بغداد ہی کی رہنے والی ہوں، لیکن جو محلہ میں نے آپ کو بغداد کا بتایا، جہاں پر میں نے اپنے والدین کے بارے میں آپ کو بتایا یا یہ بتایا کہ مجھے میرا وہاں سے کوئی انکل لے گیا اور اس نے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا اور پھر بعد میں اس نے مجھے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ دیا، اس میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں۔ جو ٹھیک ہیں وہ باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کی اور میری ناراضی ختم ہو جائے۔ اتنے میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ یوسف بھی اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پر زلیخا کے ساتھ آ گیا۔ زلیخا اور یوسف اب اس گھر کے لیے کچھ انجان نہیں تھے، وہ اکثر یہاں پر آتے جاتے رہتے تھے۔ کچھ باتیں جو ہے وہ یوسف کے کان میں بھی پڑ چکی تھیں، لہٰذا یوسف اور زلیخا نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے عائشہ کو تسلی دی اور عائشہ کو کہا کہ بھئی بہتر یہی ہے کہ نا جو بھی بات سچی ہے، جو بھی سچ ہے وہ بیان کر دو، کیونکہ تمہاری اس بات کی وجہ سے کہ تم لوگ نے جو پہلے بتایا تھا اس کی تصدیق جب تاجر نے کی، مسعود نے کی، تو وہاں پر تمہاری کوئی بھی بات سچی نہیں نکلی۔ جب تمہاری کوئی بھی بات سچی نہیں نکلی تو پھر اس بات کو لے کر کے یقین کرو کہ مسعود نے بہت پریشانی کاٹی ہے، لہٰذا اگر تم سچ بتاؤ گی تو یقین کرو کہ اس سے مسعود کا من بھی ہلکا ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ تم نے ماضی میں کیا کیا ہے یا تمہارے سے کیا ہو گیا ہے یا تم نے کوئی گناہ کیا ہے یا تم جو ہے وہ کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہو، تو اب کیونکہ تمہارا حال اچھا ہے اور تم اب جو ہے ایک اچھی نیک لڑکی کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہو، اپنے بال بچے اور اپنے گھر بار کو سنبھال رہی ہو، تو مقصود جو ہے وہ اتنا بھی جو ہے وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ تمہاری کہانی سننے کے بعد یا تمہاری بات کو سمجھنے کے اور جاننے کے بعد وہ تمہیں طلاق دے گا یا چھوڑ دے گا یا تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جو ہے وہ جو بھی بات ہے وہ کھل کر کے بیان کرو اور صرف وہ بتاؤ کہ جو سچ ہے۔ اب عائشہ روحانسی ہو گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو اب وہی بتاؤں گی کہ جو سچ ہے۔ اگر سچ بول کر ہی جان چھوٹتی ہے اور سچ بولنا ہی جو ہے اب ضروری ہو چکا ہے، تو میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں اور میں کیوں اس بات کو چھپا رہی تھی، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔
یہ باتیں بتا کر کے ایک دفعہ سے اس نے ایک لمبا سانس لیا، شاید وہ سوچ رہی تھی اور اپنے ذہن میں بات کو اکٹھا کر رہی تھی کہ اب اس نے جو بیان کرنا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں کچھ اس قدر بھی آسان نہیں تھیں، لیکن سوچا جائے تو اس قدر مشکل بھی نہیں تھیں۔ اگر سچ سامنے آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس کے حق میں بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عائشہ نے اپنے ذہن میں اپنی ساری بات کو اکٹھے کیا اور اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، میں آپ لوگوں کو آج اپنی اصل بات بتاتی ہوں، اصل کہانی سناتی ہوں، اور میری اصل کہانی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نام عائشہ نہیں ہے، میرا نام کچھ اور ہے۔ میرا باپ تاجر تھا، لیکن میں اپنے باپ کے نام سے واقف نہیں ہوں کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرا باپ مجھے اپنے ایک دوست کے پاس چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میرے باپ کے دوست نے مجھے پرورش کیا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اور اس نے پہلی رات ہی، جب کہ میں ابھی صرف 5 سال کی بچی تھی، اس نے مجھے پہلی رات ہی اپنی دلہن بنا لیا۔ وہ ہر روز میرے ساتھ وہی کام کرتا جو میاں بیوی کے درمیان جائز ہے، اور میرے ساتھ ویسا ہی کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس کے رعب اور دبدبے میں زندگی گزار رہی تھی، اور وہ جو ہے مجھے جو ہے ہمیشہ یہی بتاتا رہتا تھا کہ میں نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ لوگ اس سے فرشتہ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اپنے دوست کے چلے جانے کے بعد جو ہے اس کی بیٹی کی پرورش اپنی بیٹیوں کی طرح کر رہا ہے، لیکن یہ تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ جس کے ساتھ گزرتی تھی ہر رات وہ کسی نئے ڈھنگ سے میرے ساتھ بدتمیزی کرتا، اور میں ہر روز جو ہے اس کی اس بدتمیزی بدتہذیبی کو برداشت کرتی چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت نے ایسا پہیہ لگایا کہ اسی میں 13-14 سال گزر گئے۔ میں اپنے باپ کے بارے میں جب بھی اس سے پوچھتی تو وہ کہتا کہ مرکب کیا ہوگا، اگر اس نے آنا ہوتا تو آ جاتا۔ کبھی میرے باپ کا نام اس کی زبان پر نہیں آیا کہ مجھے اپنے باپ کا نام اسی کی زبانی پتہ چل جاتا۔ بس وہ تاجر کی بیٹی کہہ کر کے مجھے مخاطب کرتا تھا، یا میرے باپ کو تاجر کہہ کے مخاطب کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ میں جوان ہو گئی، اور میرے ساتھ جو ہے اس کی زیادتی بھی ویسے ہی جاری رہی جیسے کہ وہ ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ ایک 5 سال کی بچی کے ساتھ اس کی زیادتی شروع ہوئی تھی، اور جب میں جوان ہوئی تو میری عمر 18-19 سال ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص مقروض ہو گیا، اس نے کسی سے جگہ سے کوئی قرضہ لیا یا پھر کوئی ایسا کام کیا کہ وہ قرضے کے نیچے آ گیا۔ جب وہ قرضے کے نیچے آ گیا تو اس نے اپنے مکان کو جو ہے وہ بیچ دیا، اور پھر مکان بیچنے کے بعد اس نے مجھے لے کر کے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ میں سوچتی تھی کہ یہ مجھے لے کر کے کسی اور جگہ چلا جائے گا اور ہم کسی اور علاقے میں جا کر کے آباد ہو جائیں گے، لیکن اس نے مجھے لے کر کے جا کر کے ایک ایسے بازار میں بیچ دیا جہاں پر کنیزیں اور غلام جو ہیں وہ بکتے تھے۔ لہٰذا مجھے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ کر میری رقم وصول کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کہاں گیا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ چلا۔ میں کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں آ گئی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد جو ہے میری خریداری کے لیے آپ لوگ آ گئے۔ آپ نے مجھے خریدا، اور پھر خریدنے کے بعد جو ہے آپ مجھے لے کر کے یہاں چلے آئے۔ میرا جو مالک تھا جس کے پاس میں بکی تھی، اس نے میرا نام تبدیل کر کے عائشہ رکھ دیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ تم کوشش کرنا کہ نئے نام سے ہی اپنی نئی زندگی شروع کرو، کیونکہ جس نے تمہیں خریدا ہے اسے تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میرے ماضی کے بارے میں نے کیونکہ اپنے اس خریدنے والے کو بتایا تھا، اور اس کو میں نے بتایا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے اور میں کیسے جو ہے وہ اس کے پاس رہی ہوں۔ اس نے مجھے میرے خریدنے والے نے، جس نے مجھے خریدا تھا اور جس سے مجھے آپ نے خریدا، اس نے مجھے یہ کہا کہ ایک تو تم اپنا نام تبدیل کرو گی، دوسرا اپنے شوہر کو کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بتاؤ گی، کیونکہ اگر تم اپنے شوہر کو اپنی اصلیت بتاؤ گی تو ہو سکتا ہے تمہاری اصلیت کو جاننے کے بعد تمہارا شوہر تم سے اس بات کو لے کر کے نفرت کرنے لگے، یا پھر تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہاری باتوں پر شک کرنے لگے۔ ایک دفعہ شک کی سوئی تمہارے شوہر کے دل میں بیٹھ گئی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا گھر بستا ہوا اجڑ جائے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی تم شادی کرو گی اپنے شوہر کو اپنے راز سے اگر آگاہ کرو گی تو تمہارا یہ راز تمہارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اس وقت تک کہ جو شخص مجھے خریدے گا وہی کچھ عرصے بعد میری شادی کر لے گا۔ کنیزوں اور غلاموں سے شادی کر لی جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اور مجھے تو جو بھی میرے پہلے مالک نے، جس نے مجھے پہلے خریدا تھا، اس نے مجھے جو کچھ بھی ہدایت دی تھی وہ تو اس لیے دی تھی کہ دیکھو تم یہاں سے خریدی جاؤ گی، تمہیں کوئی خرید کر کے لے جائے گا اور وہ تمہیں اپنی بیوی بھی بنا سکتا ہے، اپنی کنیز بھی بنا سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ تمہاری کہیں وہ اور شادی بھی کروا سکتا ہے، لیکن جو بھی تمہارا شریک سفر ہوگا، جو بھی تمہارا شوہر ہوگا، تم اس کو کبھی بھی اپنی اصلیت کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، اور وہی بتاؤ گی کہ جو تمہیں میں بتا رہا ہوں۔ اپنا نام بدل لو گی اور اپنے بارے میں کوئی اصلی بات نہیں بتاؤ گی۔ اب جب آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر کے مجھ سے میرے بارے میں، میرے ماضی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو میں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ میں کیا بتاتی اور میں کیا اپنے ماضی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی، لیکن جب آپ لوگوں نے مجھ پر شک کرنا شروع کیا اور میرے بارے میں پتہ چلانا شروع کیا تو یہ راستہ بھی تو میرے گھر کی تباہی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی تو ظاہری بات ہے کہ میرا گھر برباد ہی ہونا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں اپنے بارے میں آپ لوگوں کو سب سچ بتا دوں گی۔ لہٰذا یہی میری سچائی ہے کہ مجھے میرا باپ چھوڑ کر کے اپنے دوست کے پاس چلا گیا، اس کے دوست نے مجھے جوان کیا اور پھر مجھے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ دیا، وہاں سے آپ نے خریدا اور آپ نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ بس یہی حقیقت ہے اور یہی جو ہے میری زندگی کا وہ راز تھا جو کہ میں چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن میں اپنا گھر بچانے کے لیے ہی اسے چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اب ایسا ہے کہ یہ میرا گھر اب بچتا ہے یا اجڑتا ہے، اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی سچ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد تاجر مسعود کو ساری سمجھ آ چکی تھی۔ نہ صرف کہ تاجر مسعود کو سمجھ آ چکی تھی بلکہ زلیخا نے بھی اس بات کو اور یوسف نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ یوسف نے تاجر مسعود کی ساری کہانی اپنی بیگم زلیخا کو بتا رکھی تھی، اس لیے زلیخا کو بھی سمجھنے میں دیر نہیں لگی اور زلیخا بھی سمجھ چکی تھی، یوسف بھی سمجھ چکا تھا اور تاجر مسعود بھی سمجھ چکا تھا۔ لہٰذا اب تاجر مسعود نے اپنی بیگم سے عائشہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا ایک سوال کا جواب دے دو عائشہ، تمہارا اصل نام کیا ہے اور تم جس شخص کے پاس رہی ہو 14-15 سال، جس نے تمہارے ساتھ بدکرداری کی ہے، اس شخص کا نام کیا تھا؟ اب عائشہ نے کہا کہ میرا اپنا نام مریم ہے اور جس شخص کے پاس میں 14-15 سال رہی ہوں، جس نے میرے ساتھ ایسی بد تہذیبی اور بدکرداری روا رکھی اور جس نے بعد میں مجھے بیچ دیا، اس شخص کا نام بلال ہے۔ اب کوئی بات ایسی نہیں تھی جو کہ کھلنے سے رہ جاتی۔ اس بات کے بعد ظاہری بات ہے کہ تاجر مسعود بھی روحانسا ہو گیا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ عائشہ کو اپنی اصلیت سے کیسے آگاہ کرے۔ یوسف بھی اب تاجر مسعود کی طرف دیکھ رہا تھا اور زلیخا بھی تاجر مسعود کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن بتانا تو اب ضروری تھا، کیونکہ اگر اب نہ بتایا جاتا تو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہوتا رہتا۔ یہ تو شکر تھا کہ یہیں پہ بریک لگ گئی تھی اور پتہ چل گیا تھا، ورنہ یہ گناہ تو ساری زندگی جاری رہتا۔ وہاں موجود سارے ہی لوگ اب اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ کہانی کیا ہے اور یہ قصہ کیا ہے۔ جو بھی کچھ ہوا تھا غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا، اس میں کسی کا قصور نہیں تھا، کسی کا گناہ نہیں تھا۔ جس نے بھی جو کیا تھا وہ اپنی مجبوری کے تحت کیا تھا۔ عائشہ نے یعنی مریم نے اپنی جو بات چھپائی تھی اس کے پیچھے اس شخص کی بات تھی جس نے اسے خریدا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مجھ سے خرید کر لے جائے، وہ تمہیں کنیز بنا کر رکھے یا تم سے شادی کر لے یا پھر تمہیں جیسے بھی اپنے پاس رکھے، اس کو اپنی اصلیت سے آگاہ مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہاری اصلیت جان کر کے وہ تم سے نفرت کرنے لگے۔ عائشہ کو یہ بات کیونکہ دماغ میں بٹھا دی گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے یعنی مسعود سے اپنی اصلیت کو چھپایا تھا اور جھوٹ بولا تھا، لیکن اگر وہ اپنی اصلیت پہلے دن ہی نہ چھپاتی اور اپنا اصل نام اور اپنی اصلی شخصیت جو ہے وہ ظاہر کرتی تو اب مسعود کو جو ہے وہ اس قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ ہو سکتا ہے کہ نام ایک جیسے ملتے جلتے ہو سکتے تھے کہ مریم نام اگر یہ اپنا بتا بھی دیتی تو مسعود کو یہ جاننے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا دیر لگتی کہ یہ اس کی بیٹی ہے یا کوئی اور مریم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مریم نام کو لے کر کے وہ ہو سکتا ہے جب وہ بتاتی یا پھر اپنی اصلیت بتاتی تو ظاہری بات ہے جب کہ اس نے آج اپنی اصلیت بتائی تھی تو سب کچھ کھل کر کے سامنے آ گیا تھا۔ اس لیے اب یہاں پر اس کمرے میں جتنے بھی لوگ تھے یہ بات اب انہی کے درمیان تھی اور وہ سب لوگ جانتے تھے کہ تاجر مسعود کا اس لڑکی عائشہ کے ساتھ جو کہ پہلے مریم تھی اور بعد میں عائشہ بنی، اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔
لہٰذا اب ضروری تھا کہ یہ بات جو ہے وہ عائشہ کو بھی بتا دی جاتی تاکہ یہ رشتہ جو ہے گناہ کا رشتہ نہ بڑھ سکتا آگے، کیونکہ اب تک تو جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا، اصلی بات جاننے کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں جو ہے شاید ساری زندگی ایک دوسرے سے نظر اٹھا کر کے یا نظر ملا کر کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا اب ضروری تھا کہ یہ راز جو ہے اس کو افشا کر دیا جائے۔ اب تاجر مسعود نے ہی اس بات کے لیے ہمت جٹائی اور اس نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، عائشہ، میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں، اب اس بات کو جو ہے وہ پوری تسلی سے سننا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد تمہیں بہت بڑا ذہنی دھچکا لگے، لیکن کیا ہے کہ اس بات کو مجھے بتانا پڑے گا اور تمہیں سننا پڑے گا۔ اگر نہیں بتائیں گے تو سمجھو کہ بہت بڑی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ خطا ساری زندگی کے لیے ہوتی رہے گی اور ہم ساری زندگی اس خطا کا شکار رہیں گے۔ جیسا کہ تم نے بتایا کہ تمہارا نام مریم ہے اور تم نے جو ہے وہ اپنے ایک انکل بلال کے پاس جو ہے وہ اپنا زندگی کا بیشتر وقت گزارا ہے، جو کہ تمہارے ساتھ بے غیرتی کرتا رہا۔ اس نے 13-14 سال تمہیں سمجھو اپنی بیوی بنا کر کے رکھا، اس کے بعد اس نے تمہیں بیچ دیا۔ جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ عائشہ، اگر تمہارا نام مریم ہے تو میرا نام تاجر مسعود ہے۔ میں وہی تاجر مسعود ہوں جو اپنی 5 سال کی بچی کو اپنے دوست بلال کے حوالے کر کے تجارت کی غرض سے دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ ہاں عائشہ، تم عائشہ نہیں ہو، مریم ہو، اور میں تمہارا بد نصیب باپ ہوں۔ میرا نام مقصود ہے۔ یہ وہی نام ہے جسے تم بھول چکی تھی، کیا جسے کبھی بھی بلال نے اپنی زبان پر نہیں لایا اور تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میری بیٹی ہو، اور جس شخص نے تمہیں بیچا وہ میرا دوست تھا۔ جس نے تمہارے ساتھ یہ بدکرداری کی، یہ برا سلوک کیا اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ میرا دوست تھا۔ بلال میرا دوست تھا۔ اس بات کو لے کر کے اب تاجر مسعود نے اپنی کہانی بتانی شروع کر دی اور اس نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ اپنی 5 سال کی بچی کو اپنے دوست کے حوالے کر کے تجارت کے لیے نکلا، اور پھر وہ کیسے مزید سے مزید کمانے کی لالچ میں پڑ گیا، اور پھر وہ اسی بات کو لے کر کے آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ اسے واپسی میں 13-14 سال لگ گئے، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے جو کچھ بھی کیا اس نے مکمل کہانی جو ہے وہ اپنی بیٹی مریم کو کہہ سنائی۔ مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ مریم کو روتا دیکھ تاجر مسعود بھی رونے لگا۔ دونوں ہی باپ بیٹی اپنی اپنی جگہ پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اب زلیخا آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کر کے مریم کو اپنے گلے لگا لیا، اور اسی طرح یوسف نے آگے بڑھ کر کے تاجر مسعود کو تسلی دی۔ دونوں ہی باپ بیٹی اگرچہ ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے اور ایسے بندھن میں بن چکے تھے کہ جو اب میاں بیوی کی زندگی تھی، اور اس میں کوئی پردہ دونوں باپ بیٹی کے درمیان نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ بیٹی نے اپنے ہی باپ کا ایک بچہ پیدا کر دیا تھا اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اب ہونے والا تھا۔ اس تمام صورتحال میں اب دونوں کیا کر سکتے تھے اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے جی سکتے تھے؟ اصلیت کھل جانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ دونوں کا نکاح تو یہیں پر ختم ہو گیا تھا، اور جب دونوں کا نکاح یہاں پر ختم ہو گیا تو اب ان کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا تھا، باپ اور بیٹی کا۔ لہٰذا یوسف اور زلیخا نے ان کو بتایا کہ اب تم لوگوں نے یقین کرو کہ کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہو کہ تم لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو تم اس گناہ کے لیے توبہ کرو، اور ویسے تو یہ گناہ نہیں ہے، تم لوگ دونوں ہی انجان تھے، لیکن تم دونوں پھر بھی اس بات کو توبہ کرو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اب نارمل طریقے سے جیو۔ یہ بچہ ظاہری بات ہے کہ اب اس نے پیدا ہونا ہے اور اس کی ڈیلیوری ہونی ہے۔ یہ بچہ، اس کا باپ اور اس سے پہلے ہوئے بچے کا باپ تاجر مسعود ہی رہے گا، کیونکہ باپ تو وہی ہے۔ لہٰذا اب یہی ہے کہ مریم کی شادی کسی اور جگہ کروائی جائے گی، کسی اور شخص کے ساتھ، اور کوشش کرو کہ وہ شخص جو ہے اس اصلیت کو جان کر کے مریم کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرے کہ جھوٹ اسے بھی مت بتاؤ، کیونکہ مریم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی تاجر مسعود نے گناہ کیا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب اس بات کو چھپاؤ نہیں،
اب تم دونوں باپ بیٹی کی حیثیت سے ہی اپنی زندگی گزارو گے۔ ہو سکے تو اب تم دونوں یہاں کے قاضی کے پاس جا کر کے اسے ساری بات سچ بتا کر کے قاضی سے اس بات کا فتویٰ لو۔ تم لوگوں پر زنا کا فتویٰ نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ انجانے میں ہوا ہے، اور انجانے میں ہوئی غلطی جو ہے اسے غلطی یا گناہ نہیں گنا جاتا۔ لہٰذا اگلے ہی دن یوسف اور زلیخا کے کہنے پر دونوں باپ بیٹی وہاں اسی علاقے میں قاضی کے سامنے پیش ہوئے، اور قاضی کو دونوں باپ بیٹی نے اپنی کہانی کہہ سنائی۔ کہانی کو سننے کے بعد قاضی نے بھی یہی فیصلہ لیا کہ دونوں بچوں کی پرورش اب تاجر مسعود کے اپنے اختیار میں ہوگی، وہ انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی پرورش کرے گا، اور مریم کی وہ شادی کسی اور جگہ کروائے گا۔ مریم بھی اس کی بیٹی ہی ہے، اور اس کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف انجانے میں ہوا ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ مریم اس کی بیٹی ہی رہے گی، اور مریم کی شادی وہ باپ ہونے کی حیثیت سے کسی اور شخص کے ساتھ کروائے گا، اور جس شخص کے ساتھ یہ شادی ہوگی اسے بھی اصلیت سے آگاہ کیا جائے گا، اسے اندھیرے میں یا دھوکے میں نہیں رکھا جائے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد ایک سکون سا تھا جو کہ اب تاجر مسعود کو اور مریم کو دونوں کو آ گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد مریم کا دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب تک دودھ پلانے کی ذمہ داری تھی، ظاہری بات ہے کہ مریم نے اسے دودھ پلایا، اور پھر وہ دونوں جو ہے تاجر مسعود کی زیر نگرانی پلتے رہے۔ کچھ عرصے بعد تاجر مسعود نے ایک شخص دیکھ کر جو کہ نیک سیرت تھا، اور اسے ساری اصلیت بتانے کے بعد مریم کی شادی کروا دی، اور وہ مریم کو بیاہ کر کے لے کر کے چلا گیا۔ یہ دونوں بچے جو تھے، اب ظاہری بات ہے کہ تاجر مسعود اتنے مصروف اپنے کام کی وجہ سے ان کو پال نہیں سکتا تھا، لہٰذا ان کی ذمہ داری بھی ان دونوں کے حوالے کر دی گئی۔ اب تاجر مسعود کبھی کبھی جا کر کے ان سے مل آتا ہے، اور کبھی کبھی جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو ان سے مل آتا ہے، کیونکہ اب ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو دونوں باپ بیٹی اپنی اپنی جگہ خوش ہیں۔ تاجر مسعود نے تو اب نہ شادی کرنی ہے، اور نہ ہی اس نے اپنی جو ہے مزید کوئی ایسی کوئی بات اب اس نے سوچی ہے۔ یوسف اور زلیخا اپنے گھر خوش ہیں، جبکہ مریم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، اور ان دونوں بچوں کی پرورش کر رہی ہے، جن کی ذمہ داری اور خرچہ جو ہے وہ تاجر مسعود بھی ساتھ ساتھ پورا کرتا چلا جا رہا ہے۔ بیٹی سے شادی جو بھی ہوئی یہ ایک انجانے میں ہوا گناہ تھا، اس لیے اس پہ کوئی حد نہیں لگتی، اور یہ جو کچھ بھی تھا یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے۔